السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے عمران سیریز کی قسط سابلٹ آگر، جو کہ تحریر مظہر کریم MA کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کا پہلا حصہ۔ سردیوں کے دن تھے اور دوپہر کا وقت۔ اس وقت دارالحکومت کا مین بازار خریداروں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ ہزاروں آدمی شاپنگ کرتے پھر رہے تھے۔ خریداری اپنے عروج پر تھی۔ ویسے تو روزانہ ہی اس بازار میں بھیڑ رہتی تھی، لیکن آج تو بھیڑ مکمل عروج پر تھی۔ لوگ دھڑا دھڑ چیزیں خرید رہے تھے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ اگلے دن ملک کا سب سے بڑا تہوار تھا۔ لوگ دکانوں پر ٹوٹ پڑے تھے اور دکانداروں کی چاندی ہو رہی تھی۔ اچانک فضا میں مشین گنوں کی مخصوص رٹ رٹ گونجی اور دوسرے ہی لمحے بے شمار دلدوز چیخیں فضا میں لہرائی تھیں اور کئی مرد اور عورتیں سڑک پر تڑپتے نظر آنے لگے۔ رٹ رٹ کی آواز آتی رہی اور چیخوں کی تعداد لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی گئی۔ سارے بازار میں افراتفری مچ گئی۔ لوگ پناہ کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ کئی آدمی اور بے شمار بچے اس بھاگ دوڑ میں لوگوں کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ فائرنگ کرنے والا پورا گروہ تھا جو بازار کے مختلف کونوں میں کھڑا مشین گنوں کی گولیوں سے لوگوں کو بھون رہا تھا۔ یہ سارے کے سارے جوان تھے۔ لوگ دکانوں میں گھسنے لگے، لیکن پھر چند مشین گنوں کے دھانے دکانوں کی طرف مڑ گئے تھے اور پھر مختلف دکانوں میں لاشوں کے ڈھیر نظر آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بازار لاشوں سے بھٹ گیا تھا، جس میں اب بھی سینکڑوں آدمی تڑپتے نظر آ رہے تھے۔ بازار بالکل خالی ہو گیا۔ لوگوں نے بھاگ کر گلیوں میں پناہ لی۔ دکانیں دھڑا دھڑ بند ہونے لگیں، لیکن یہ خطرناک قاتلوں کا ٹولہ 15 کی تعداد میں تھا۔ جیسے ہی بازار خالی ہوا وہ بھی سب پاس کھڑی 4 کاروں میں پھرتی سے بیٹھ گئے تھے اور پھر ہوا کسی تیزی سے کاریں سڑک پر بھاگنے لگیں۔ ابھی تک پولیس کی گاڑیاں نہیں پہنچی تھیں۔ شاید ان قاتلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ پوری کرد لے کر آنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال قاتلوں کے جانے کے 3 منٹ بعد پولیس کی ویگنیں سائرن بجاتی ہوئی وہاں پہنچی اور پھر بازار کا نظارہ دیکھ کر وہ بت کے بت بنے کھڑے رہے۔ ہر طرف سے ہی لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ بہت سے لوگ ابھی تک تڑپ رہے تھے۔ ان میں بوڑھے اور جوان آدمی بھی تھے، خوبصورت عورتیں بھی اور معصوم بچے بھی۔ چند ہی لمحوں بعد بہت سی ایمبولینس کاریں بھی وہاں پہنچ گئی تھیں اور زخمی لوگوں کو ان میں سوار کر کے ہسپتال پہنچانے لگیں۔ شہر کا کمشنر، ڈپٹی کمشنر کا IG، DIG اور SP وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہر طرف حشر کا ساماں تھا۔ جدھر نظر جاتی خون ہی خون، لاشیں ہی لاشیں نظر آتی۔ پولیس نے بازار کے گرد گھیراؤ ڈال لیا تھا۔ پولیس کو موجود دیکھ کر اب سہمے ہوئے اور خوفزدہ لوگ مختلف گھروں اور گلیوں سے نکل کر جائے وقوع کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہر شخص کا چہرہ موت کے خوف سے زرد تھا۔ بہت سی کمزور طبیعت عورتیں اتنی لاشیں اور اتنی مقدار میں خون دیکھ کر ہوش کھو بیٹھی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی کار وہاں آ کر رکی اور سپرنٹینڈنٹ فیاض اپنی پوری وردی جسم پر سجائے اس سے اترا۔ اس کی گردن حسب معمول اکڑی ہوئی تھی، لیکن موقع پر بڑے بڑے آفیسرز ان کو دیکھ کر اس کی اکڑی ہوئی گردن جھک گئی تھی، اور جب اس نے لاشوں کے انبار اور زخمیوں کی چیخو پکار سنی تو اس کا دل لرز اٹھا تھا۔ وہ قاتلوں کی سنگدلی دیکھ کر حیران رہ گیا، جنہوں نے بغیر کسی مقصد کے سینکڑوں بے گناہوں کو خاک و خون میں تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض تیز قدموں سے بھاگتا ہوا آیا۔ اس کی نظر سر رحمان پر پڑی، جو شاید DIG کے ساتھ آئے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھجکا، لیکن سر رحمان اسے دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اسے بلایا۔ فیاض فوراً ہی ان کے قریب پہنچ گیا۔ دیکھ رہے ہو حالت؟ سر رحمان کا لہجہ انتہائی تلخ تھا، شاید ماحول کا اثر تھا۔ یس سر، فیاض نے ہلکے سے کہا۔ سر رحمان کے لہجے میں اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ سب کیا دھرا اسی کا ہو۔ کیا یس سر، یہ کیس تمہیں نپٹانا ہوگا۔ یہ لوگ پولیس کے بس کے معلوم نہیں ہوتے۔ جلد از جلد مجرموں کی گرفتاری چاہتا ہوں میں۔ بہت بہتر سر، فیاض نے دوبارہ دبے دبے لہجے میں کہا۔ اگر مجرموں کو تم نے جلد ہی پکڑ لیا تو تمہیں ترقی مل جائے گی۔ اب سر رحمان کے لہجے میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا اور سپرنٹینڈنٹ فیاض کا ذہن تیزی سے سپرنٹینڈنٹ فیاض کا ذہن ترقی کا لفظ سنتے ہی ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ انٹیلیجنس کا چیف منسٹر بنا بیٹھا ہو اور مجرم ہاتھ باندھے سر جھکائے اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ لیکن اگر انہیں جلد از جلد گرفتار نہ کر سکے تو اپنے آپ کو معطل سمجھو۔ سر رحمان نے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ فقرہ سنتے ہی فیاض کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہواؤں میں اڑتا اڑتا ایک دم زمین پر آ گرا ہو۔ اس کے سارے خیالی محل ریت کی دیواروں کی طرح گر پڑے تھے اور اس نے ہلکے سے سر اٹھایا۔ میں تمہیں مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے 1 ہفتہ دیتا ہوں۔ 1 ہفتے بعد مجرم ہر صورت میں گرفتار ہو جانے چاہئیں، سر رحمان نے تحکمانہ کہا، اور سپرنٹینڈنٹ فیاض ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ اسے اب سر رحمان پر بے انتہا غصہ آ گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ میرے پاس کوئی الادین کا چراغ ہے جو ادھر میں چراغ کو رگڑوں اور ادھر مجرم میرے قابو میں آ جائے۔ اتنے سنگ دل قاتل
اور پھر ایک ہفتہ اتنے میں جگہ پہنچ گیا جہاں اسے بتایا گیا تھا۔ مجرموں کی کاریں کھڑی تھیں، وہاں سڑک پر کاروں کے ٹائروں کے نشان پائے جانے کے امکانات تھے، لیکن اسے مایوسی ہوئی کیونکہ افراتفری میں نشانات ختم ہو چکے تھے اور اب وہ مکمل اندھیرے میں تھا۔ پولیس کے چند آدمی جلے ہوئے کارتوس اکٹھے کر کے اس کے پاس لائے تو اس نے ان کارتوسوں کو شناخت کرنے کے لیے ماہرین کے پاس بھیجنے کا حکم دیا۔ اب بازار سے لاشیں اور زخمی اٹھائے جا چکے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ عمران کو خوشامد کرے، ورنہ ایک ہفتہ چھوڑ ایک سال بھی مجرم گرفتار نہیں ہو سکتے۔ نہ جانے عمران کیسے اس کا سراغ لگا لیتا ہے۔ عمران کے پاس وہ جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ پچھلے دنوں وہ عمران سے ایک چھوٹے سے معاملے پر لڑائی کر چکا تھا، لیکن اب مجبوری تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر ایک ہفتہ ویسے ہی گزر گیا تو سر رحمان اپنی دھمکی پر عمل یقیناً پورا کریں گے اور پھر وہ کہیں کا نہیں رہ جائے گا۔ بازار کے خالی ہوتے ہی افسران بھی ایک ایک کر کے کاروں میں رخصت ہو گئے۔ اب فیاض بھی اپنے عملے کو ہدایت دے کر عمران کی طرف جانے کا سوچنے لگا۔ عمران آج صبح سے آوارہ گردی کے موڈ میں تھا۔ اس کے جسم پر لباس بھی کچھ کم مضحکہ خیز نہیں تھا۔ سفید رنگ کی شلوار اور دھاری دار سستی سی قمیض، اس پر ایک پرانا سا کوٹ، پیروں میں چپل، شلوار میں وہ عجیب سا ہی لگ رہا تھا۔ آج صبح سے وہ پیدل سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا، چہرہ حماقتوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ کوئی خاص کام تو تھا نہیں، بس موڈ تھا، اور عمران کا موڈ اللہ پناہ دے اگر موڈ آ جائے تو اندھے کنویں میں بھی چھلانگ لگانے سے نہ ٹلے۔ یہ تو صرف آوارہ گردی تھی۔ چلتے چلتے اسے کھانے کا خیال آیا۔ وہ شہر کے بڑے سے بڑے ہوٹل کی طرف چل پڑا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ہوٹل کے داخلے کے لیے انگریزی لباس پہننا ضروری تھا، لیکن وہ تو عمران تھا، اسے ان پابندیوں سے کیا واسطہ۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوٹل کے مین گیٹ کے قریب پہنچ گیا۔ گیٹ پر ایک باوردی چوکیدار گردن اکڑائے کھڑا تھا اور عمران کو دیکھ کر اس کی گردن اور اکڑ گئی، جیسے وہ کسی ملک کا شہنشاہ ہو۔ ایسے لوگ کسی غریب آدمی پر نظر پڑتے ہی یوں اکڑ جایا کرتے ہیں، لیکن عمران لاپرواہی سے چلتا اندر جانے لگا۔ اے، کہاں جاتا ہے؟ دربان نے اسے اندر جانے سے روکتے ہوئے کہا۔ اندر جاتا ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ تم اندر نہیں جا سکتے، دربان نے مخصوص اکڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا اندر صرف عورتیں ہی جا سکتی ہیں؟ اے نہیں، اندر صرف صاحب لوگ جا سکتا ہے، تم جیسا چھوٹا لوگ اندر نہیں جا سکتا۔ بھائی، مجھے بھوک لگی ہے اور یہ ہوٹل ہے، میں تو اندر جاؤں گا، عمران نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ بھوک لگی ہے تو کسی وچیار خانے کا رخ کرو، جہاں 4 آنے کی چنے کی دال اور پھر 2 آنے کی روٹی مل جائے گی۔ یہاں تو 100-150 سے کم کا کھانا نہیں ملے گا، دربان نے اسے شاید پردیسی سمجھتے ہوئے سمجھایا۔ میرے پاس 150 ہیں تو یہیں کھانا کھاؤں گا، عمران نے دربان کو ایک طرف کرتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، تم نے انگریزی لباس نہیں پہنا ہوا، دربان نے دوسرا پوائنٹ پیش کیا۔ میں نے قومی لباس پہنا ہوا ہے۔ اس نے پھر ایک بار اندر جانے کی کوشش کی، لیکن دربان نے اسے دھکا دے دیا تھا۔ ہٹو راستے سے، بھاگ جاؤ ورنہ کھال اڑا دوں گا۔ ہوٹل میں آنے جانے والے اسے حیرت سے دیکھتے گزرتے رہے، جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ اچھا، تمہاری مرضی، عمران نے ہتھیار ڈالتے کہا۔ جاؤ پھر، جاؤ بابا جاؤ، کہیں اور کا رخ کرو، یہاں تمہیں کوئی نہیں گھسنے دے گا۔ عمران کو ڈھیلا پڑتے دیکھ کر دربان کو بھی رحم آ گیا۔ اتنے میں ایک لمبی سی کار ہوٹل کے گیٹ پر آ کر رکی اور دربان بھاگ کر اس کار کی جانب بڑھا۔ عمران نے موقع غنیمت جانا اور چپکے سے دروازہ کھول کر اندر گھس گیا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر گھسا، لوگ چونک چونک کر اسے دیکھنے لگے، جیسے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ ایک بیرا تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ تم اندر کیوں آ گئے؟ چلو باہر نکلو، بیرا نے اس کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، لیکن عمران اسے بازو چھڑا کر آگے چل پڑا۔ وہ یوں حیرت سے ادھر ادھر نظر دوڑا رہا تھا جیسے ایسے ہوٹل میں پہلی بار آیا ہو۔ بیرا اس کی طرف بھاگا۔ جب عمران نے اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ بھی بھاگ پڑا۔ اب آگے آگے عمران تھا اور پیچھے پیچھے بیرا۔ لوگوں نے بڑی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر لوگ باقاعدہ ہنسنے لگے۔ عمران لگاتار میزوں کے درمیان بھاگتا پھر رہا تھا۔ اب باقی بیرے نے بھی اس بھاگ دوڑ میں شرکت کر لی تھی اور ہر قیمت پر عمران کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن عمران تو چھلاوا تھا۔ کو شلوار کی وجہ سے اسے بھاگنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی بیرے اسے پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ ہال میں اسے بھاگنے کی افراتفری مچ گئی تھی اور ہال میں کہکے گونج رہے تھے۔ بیروں کی سانس پھول گئی۔ مینیجر بھی شور سن کر کمرے سے باہر نکل آیا اور پھر ہال میں بیروں کو یوں بھاگتے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر صورتحال کی نزاکت سے اسے احساس ہو گیا کہ اس نے آگے بڑھ کر بیروں کو بھاگنے سے روکا۔ پھر بیرے رک گئے، اس کی سانس پھول چکی تھی اور عمران آرام سے ایک طرف کھڑا دوبارہ ہال کو حیرت سے تک رہا تھا۔
अब तक कुछ हुआ ही ना हो जैसे। उसकी चुस्ती देखकर लोग हैरान रह गए। मैनेजर ने उसे इशारे से बुलाया। इमरान आराम से चलता हुआ मैनेजर की तरफ आ गया था। फरमाइए। इमरान बिल्कुल पुरसकून था। मैनेजर शायद इमरान को नहीं पहचानता था। मिस्टर, आप बाहर चले जाएं। यहाँ ऐसे लिबास में आना मना है। मैनेजर ने नरमी से उसे समझाया। मैनेजर साहब, होटल के नीचे तहखाने का क्या हाल है? इमरान ने आहिस्ता से कहा और मैनेजर के चेहरे पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। मगर मैनेजर ने परेशान होते हुए कुछ कहना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ खाना खाऊंगा और चला जाऊंगा, वरना। इमरान ने धीरे से कहा। तो फिर आप मेरे कमरे में तशरीफ ले चलें। मैनेजर का लहजा एकदम तब्दील हो गया था। लोग भी हैरत से मैनेजर को देखने लगे। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। और ये कहकर इमरान एक खाली मेज के पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया था। मैनेजर एक लम्हे के लिए खड़ा होठ काटता रहा और फिर झटके से वापस अपने दफ्तर की तरफ मुड़ गया। एक बैरे ने आगे बढ़कर मैनेजर से कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने डांट कर कहा, चलो तुम सब अपना काम करो। और बैरे अपना सा मुंह लेकर दोबारा अपने अपने कामों की तरफ मुतवज्जा हो गए। अब सब लोग हैरत से इमरान की तरफ देख रहे थे और इमरान सबसे लापरवाह हॉल में इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। एक बैरे ने उसके पास आकर सख्त लहजे में कहा था, क्या लाऊं? कुछ खाने के लिए लाओ? इमरान ने लापरवाही से कहा और वो वापस चला गया। ये शायद इस होटल की तारीख में पहला मौका था जब कोई शख्स इस लिबास में होटल में बैठा हुआ था। इधर अंदर दफ्तर में मैनेजर बैठा बेबसी से अपने होठ काट रहा था। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि तहखानों की भिनक भी उसके कानों में पड़ जाती तो सारा होटल सेल हो सकता था। तहखानों में बने हुए इशरत कदे और फिर गैर मुल्की स्मगल शुदा शराब के ज़ख़ीरे होटल को बंद करवा सकते थे। उसे समझ में नहीं आता था कि शख्स को तहखानों के मुतल्लिक कैसे मालूम हो गया। बैरे ने इमरान के सामने खाना लाकर रख दिया और इमरान ने छुरी कांटे तो रख दी एक तरफ और फिर हाथों से खाने पर टूट पड़ा। लोग हैरत से तमाशे को देख रहे थे। चंद के चेहरों पर नफरत के आसार थे। चंद इनमें से एक से रहा ना गया और एक कबील जैसा नौजवान था जो अपनी मेज से उठा और तीर की तरह इमरान की तरफ बढ़ा था। इमरान ने उसे अपनी तरफ आते देखा, लेकिन कोई नोटिस ना लिया। ए मिस्टर, उस शख्स ने इमरान के पास आकर कहा। क्या बात है? इमरान ने बड़ा सने वाला मुंह में रखते कहा। तुम्हें किस हकीम ने कहा कि तुम इस होटल में आकर खाना खाओ? नौजवान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। और तुम्हें किस चिड़ी मार हकीम ने कहा है कि तुम एतराज़ करो? इमरान ने नवाला चबाते हुए उसी लहजे में कहा। उस नौजवान से बर्दाश्त ना हो सका। उसने एक जोरदार थप्पड़ उसे मारने के लिए हाथ घुमाया, लेकिन इमरान फुर्ती से उठकर एक तरफ हो गया। नौजवान का हाथ हवा में घूम गया और फिर उसके संभलने से पहले एक जोरदार मुक्का नौजवान के चेहरे पर पड़ा और वो उलटकर फर्श पर जा पड़ा। लेकिन नौजवान की चुस्ती काबिले दीद थी। वो इंतहाई हैरत अंगेज फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसने आगे बढ़कर इमरान पर हमला करना चाहा, जो उसके गिरने के मौके को गनीमत समझकर एक शामी कबाब की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। अभी इमरान ने शामी कबाब को हाथ लगाया ही था कि उस नौजवान ने हमला कर दिया। इमरान जरा से एक तरफ हटा और लोगों की हैरत से चीखें निकल गईं जब उन्होंने देखा कि वो नौजवान इमरान के हाथों पर उठा हुआ तड़प रहा है। इमरान ने दोबारा उसे सर पर घुमाया और फिर जोरदार आवाज से वो पास पड़ी हुई मेज पर जा गिरा। लोग लोग चीखते हुए उठ खड़े हुए। इस नौजवान का सर मेज से टकराया। चोट शायद जोरदार लगी थी, क्योंकि दूसरे ही लम्हे नौजवान बेहोश पड़ा था। उसकी नाक और सर से खून निकल रहा था और इमरान बड़े मासूमाना अंदाज से दोबारा कुर्सी पर बैठा खाना खाने लग गया, जैसे कुछ हुआ ही ना। पुलिस पुलिस पुलिस, पुलिस को बुलाओ! लोगों ने चीखना शुरू कर दिया। मैनेजर एक बार फिर कमरे से बाहर निकल आया। सूरत हाल का जायजा लेते ही उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो तीर की तरह इमरान के पास आया। तुम अभी बाहर निकल जाओ, वरना धक्के मार मार कर बाहर निकाल दूंगा। मैनेजर का लहजा इंतहाई सख्त था, लेकिन इमरान के कानों पर तो जूं तक ना रेंगी। वो उसी तरह खाना खाता रहा। तुम सुन रहे हो? गुस्से की वजह से मैनेजर की आवाज़ फट सी गई थी। बस थोड़ा सा खाना रह गया है, खा लूँ तो चला जाऊंगा। इमरान ने बड़ी नरमी से जवाब दिया। गेट आउट, मैं कहता हूँ निकल जाओ। अब मैनेजर बेकाबू हो गया। ये क्या तमाशा हो रहा है? अचानक एक आवाज़ उभरी थी। मैनेजर और इमरान ने बेकबक सर घुमा कर देखा। सुपरिटेंडेंट फयाज अपनी पूरी वर्दी समेत उनके सर पर खड़ा था। आहा! सुपर फयाज, सुनाओ क्या हाल चाल है? इमरान खाना छोड़कर फयाज के गले लग गया था। अरे अरे, परे हटो, मेरे गले से क्यों लटक रहे हो? फयाज ने परेशान होते हुए उसे अलहदा किया। मैनेजर भी शायद फयाज से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने जब इमरान को फयाज से यूं मिलते देखा तो समझ गया कि उनकी आपस में दोस्ती है, वरना फयाज रख रखाव का बड़ा कायल था। क्या चक्कर है? फयाज ने दोबारा पूछा। खाना खा रहा हूँ, इमरान ने यूं जवाब दिया जैसे जिंदगी में पहली बार खाना खा रहा हो।
صاحب، انہوں نے ایک تو اس لباس میں ہوٹل میں گھس کر ہمارے اصولوں کو توڑا، دوسرا اس نوجوان کا مار مار کر بھرکس ہی نکال دیا۔ مینیجر نے فیاض کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں وہ نوجوان بھی ہوش میں آ چکا تھا۔ بیروں نے اس کے منہ میں پانی وغیرہ ڈالا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ عمران کی طرف لپکا، لیکن بیروں نے اسے روک لیا تھا۔ تم سے نمٹ لوں گا میں، اس نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ مسئلہ فیسا غورز ہوں، سمجھنے کے لیے پرکار ساتھ لیتے آنا، عمران نے شوخی سے کہا، اور وہ نوجوان بڑبڑاتا ہوا ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ تم میرے ساتھ چلو، فیاض نے قدرے سخت لہجے میں عمران سے کہا۔ کیوں، کیا تمہاری دھونس ہے؟ عمران نے موقع محل کی نزاکت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں کہتا ہوں میرے ساتھ چلو۔ فیاض کو اپنی وردی کا خیال آ گیا، اسی لیے اس نے پہلے سے زیادہ سختی سے کہا۔ نہیں جاتا، تمہارے باپ کی ریاست ہے۔ عمران بھی کسی لڑکا بیچارن کی طرح اکڑ گیا تھا، اور فیاض کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس کی ساری پوزیشن خراب ہو چکی تھی۔ لوگ اب فیاض کی حالت پر مسکرانے لگ گئے تھے۔ فیاض نے سوچا کہ مزید سختی کی تو معاملہ بگڑ جائے گا، اور عمران سے کچھ بعید نہیں کہ کیا کر دے، اس لیے نرمی کا برتاؤ اس وقت بہتر رہے گا۔ اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ چلو، ایک ضروری کام ہے۔ یوں کہو تو چلتا ہوں، ضروری کام ہے تو میرے بل یوں کہو تو چلتا ہوں، ضروری کام ہے، میرے بل کے پیسے بھی ادا کرتے جاؤ، عمران نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے کہا۔ اور فیاض نے چپکے سے بٹوا نکالا، بڑا نوٹ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ پھر عمران اور فیاض کا رخ گیٹ کی طرف ہو گیا۔ فیاض آگے آگے جا رہا تھا، جیسے عمران اس کے پیچھے یوں کرتا جا رہا تھا جیسے کوئی بل فائٹر فاتح بن کر باہر جا رہا ہو، اور مینیجر اور دوسرے لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر چپکے سے کہا، کوئی CID کا بڑا آفیسر معلوم ہوتا ہے۔ اشارہ صاف عمران کی طرف تھا، اور دوسرے نے بے بسی سے سر ہلا دیا، کیونکہ اس کے علاوہ اور سوچا بھی کیا جا سکتا تھا۔ دوسری صبح اخباروں کے شائع ہوتے ہی تہلکہ برپا ہو گیا تھا۔ سارے ملک میں، خصوصاً دارالحکومت میں، خوف و ہراس کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اخباروں نے فائرنگ والے کیس کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ چند ستم ظریف اخباروں نے تو موقع پر پولیس اور دیگر افسران کے فوٹو بھی چھاپ دیے تھے۔ آخر میں تقریباً تمام اخبارات دارالحکومت کی پولیس پر خوب برسے، اور فیاض نے تو پوری ذمہ داری پولیس کی نااہلی اور سستی پر ڈال دی تھی۔ اسی واقعے کا پرچہ تھا۔ ہر شخص پولیس اور حکومت کو گالیاں دے رہا تھا۔ چند اخباروں نے تو حکومت سے مطالبہ بھی کر دیا کہ وہ ان کی جان اور مال کا تحفظ کرے۔ یہ حالات حکومت کے لیے درد سر بن گئے تھے۔ ایک دوسرے پر دی ہونے لگی زیادہ دباؤ پولیس کے محکمے پر پڑا، لیکن وہ لوگ بھی اپنی اپنی جگہ مجبور تھے۔ انہیں کوئی غیب کا علم تو نہیں تھا کہ واقعہ ہونے سے پہلے ہی مجرموں کے ارادوں سے آگاہ ہو جائیں۔ کہ کیس کو اب باقاعدہ طور پر انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور پھر حکومت نے خاص بیانات شائع کیے۔ ریڈیو سے اعلیٰ افسروں نے تقریریں نشر کیں جن میں مجرموں کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن عوام بھی نامطمئن تھے۔ تہوار بالکل بے رنگ ثابت کیا۔ لوگ نادیدہ خوف کی وجہ سے گھروں سے بہت کم نکلے تھے۔ سارا دن بازار خالی رہے، ہر شخص خوفزدہ رہا تھا، خصوصاً عورتیں تو بالکل گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ سبھی سوچ رہے تھے کہ نہ جانے وہ سنگدل قاتل کس وقت کس جگہ پر وار کریں گے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ مجرموں کی فائرنگ بلا وجہ نہیں ہوگی۔ وہ دارالحکومت میں خوف اور ہراس پھیلا کر اپنا کوئی خاص مقصد پورا کرنا چاہتے ہوں گے، اور یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ مجرموں کا وہ خاص مقصد کون سا ہے۔ لوگوں کا خیال ٹھیک نکلا۔ عین دوپہر کو کینٹ میں عوامی بینک کے پاس 4 کاریں آ کر رکیں، اور وہی مجرم ہاتھوں میں مشین گنیں لے کر باہر نکل آئے۔ ایک دفعہ پھر وہی پہلے والا واقعہ دہرانا شروع کر دیا، لیکن اس بار قتل و غارت پہلے کی نسبت کم رہی، کیونکہ بازار تقریباً لوگوں سے خالی تھا۔ لیکن پھر بھی قسمت کے مارے شاید کسی ضروری کام سے وہاں سے گزر رہے تھے، وہ مشین گنوں کی زد میں آ گئے۔ بینک کا چوکیدار بھی ختم ہو چکا تھا۔ ایک نوجوان پھرتی سے بینک کے تالے کو گولی مار کر توڑ چکا تھا، اور پھر 7-8 نوجوان بینک میں داخل ہو گئے۔ باہر گولیاں فضا میں یوں چل رہی تھیں جیسے آتش بازی کا مظاہرہ ہو، لیکن پولیس اس دفعہ ہوشیار تھی۔ پولیس کی گارڈ وہاں پہنچ گئی تھی، اور پھر زوردار مقابلہ شروع ہو گیا۔ پولیس کے سپاہیوں نے پناہ گاہیں ڈھونڈ لیں اور آپس میں گولیوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ 1 منٹ بعد بینک میں داخل ہونے والے نوجوان ہاتھوں میں گٹھیاں سنبھالے باہر نکلے۔ بینک کے گیٹ کے پاس کھڑی ہوئی کاروں میں انہوں نے گٹھیاں پھینک دیں، اور پھر سب آہستہ آہستہ ان میں بیٹھ گئے تھے۔ کاریں ایک بار پھر گولیوں کی بوچھاڑ میں دوڑنے لگی تھیں۔ مجرم کاروں کی گولیوں سے مشین گنوں کے بے پناہ راؤنڈ چلا رہے تھے۔
پولیس نے اپنی جگہ سنبھالی ہوئی تھی، اتنے میں ایک اور پولیس کار وہاں پہنچ گئی تھی اور پھر مجرموں کی کاروں کے ٹائروں پر حفاظتی مجرموں کی کاروں کے ٹائروں پر حفاظتی شیڈ چڑھے ہوئے تھے اور تقریباً تمام کاریں بلٹ پروف معلوم ہوتی تھیں کیونکہ پولیس کی گولیوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ پولیس کی 4 گاڑیاں مجرموں کی بے پناہ فائرنگ سے ناکارہ ہو گئی تھیں۔ تعاقب بہرحال جاری تھا۔ مجرموں کا رخ شہر سے باہر تھا اور ایک چوک پر پہنچ کر مجرموں کی 2 گاڑیوں کا رخ علیحدہ علیحدہ سڑکوں کی طرف ہو گیا۔ 2 کاریں سیدھی چلی گئیں۔ پولیس کی کاریں بھی چوک پر رک کر بٹ گئی تھیں۔ سیدھی جانے والی دونوں کاروں کا رخ ساحل سمندر کی طرف تھا۔ فائرنگ بدستور جاری تھی۔ مجرموں کی کاروں کی سپیڈ انتہائی تیز تھی، وہ ہوا کی تیزی سے اڑی چلی جا رہی تھی۔ پولیس کی ویگنیں اپنی پوری سپیڈ پر جانے کے باوجود ان سے کافی پیچھے رہ گئی تھیں۔ پھر اچانک پولیس کی ایک ویگن کے ڈرائیور کا ہاتھ تیز رفتاری کی وجہ سے بہکا اور ویگن سڑک کے کنارے سے الٹ گئی۔ اس کے پیچھے آنے والی ویگنیں اس کے پاس سے ہو کر گزر گئیں۔ کافی دور آگے جا کر مختلف سمتوں میں جانے والی کاریں بھی دوبارہ آ کر مل گئیں۔ اب پھر مجرموں کی کاروں کی تعداد 4 تھی، لیکن پولیس کی ویگنوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی۔ مجرموں کی کاریں سمندر کے پاس جا کر رک گئیں اور سمندر کے ساتھ کھڑی ہوئی ایک بہت بڑی لانچ میں حرکت ہوئی۔ پولیس کی ویگنیں ابھی کافی دور تھیں۔ مجرم انتہائی تیزی سے کاروں سے اترے۔ ان میں سے کئی نے وہ تھیلے اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کر لانچ میں سوار ہو رہے تھے۔ جب پولیس کی کاریں مجرموں تک پہنچی، لانچ مجرموں کو لے کر کھلے سمندر میں پہنچ چکی تھی اور پولیس والے ساحل سمندر پر کھڑے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ انہیں بس وہ 4 کاریں ہاتھ لگیں، باقی مجرم ان کی پہنچ سے باہر ہو چکے تھے اور پھر وہ دیکھتے رہ گئے۔ لانچ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس مقابلے میں پولیس کا کافی سے زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ تقریباً 7 گاڑیاں ناکارہ ہو چکی تھیں، 4 ASI اور 10 سپاہی مجرموں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کئی زخمی تھے۔ بینک کا جو نقصان ہوا وہ علیحدہ۔ مجرموں کی ریزہ دلیری کی انتہا تھی کہ وہ دن دہاڑے پولیس کی نظروں میں دھول جھونک کر بینک لوٹ کر لے گئے۔ عمران اور فیاض جیسے ہی ہوٹل سے باہر آئے، فیاض کا موڈ ایک دم بگڑ گیا۔ وہ تیزی سے اپنی کار کی جانب بڑھا جو پارکنگ شیڈ میں کھڑی تھی۔ تمہیں پبلک جگہوں پر ایسی بیہودہ حرکتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ فیاض نے عمران کو مخاطب ہو کر کہا۔ فیاض غصے سے دانت پیس رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ابھی اور اسی جگہ عمران کو شوٹ کر دیں۔ یہاں شرم کی کیا تک ہے؟ بھلا ہوٹل میں کھانا کھانا قابل شرم ہے؟ عمران نے حیران ہوتے کہا۔ ہوٹل میں کھانا کھانے کے متعلق کون کمبخت کہہ رہا ہے؟ فیاض نے اپنی کار کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمران نے بھی فیاض کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ فیاض کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مائی ڈیئر فیاض، تم کار چلاؤ، تمہیں ڈر کاہے کا ہے؟ عمران نے آخری لفظ تقریباً گاتے ہوئے کہا اور فیاض نے جھٹکے سے کار سٹارٹ کر دی۔ کہاں چلوں؟ فیاض نے اپنے غصے کو دباتے کہا۔ عمران نے آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ سیدھی طرح سے بتا دو ورنہ کار کسی درخت سے ٹکرا دوں گا۔ فیاض کا ایک بار پھر غصہ اود آیا تھا۔ کوئی فکر نہیں، اپنا بیمہ کرا رکھا ہے، پورے 1 لاکھ روپے کا۔ عمران کی آنکھیں بدستور بند تھیں اور فیاض ایک بار پھر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسے خیال آیا کہ کار روک کر عمران کو زبردستی کار سے اتارے، لیکن پھر اسے سر رحمان کی دھمکی یاد آ گئی جس کے تحت اسے 1 ہفتے میں وہ کیس سالو کرنا تھا اور آج دوسرا دن تھا۔ وہ عمران کی منت کرنے کے لیے مجبور تھا اور پھر وہ دل ہی دل میں سر رحمان اور عمران کو سنانے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ کار ابھی بھی چل رہی تھی کار ابھی بھی سڑک پر بے مقصد دوڑ رہی تھی۔ عمران سیٹ پر سر رکھے بڑے اطمینان سے خراٹے لے رہا تھا، جیسے ریڈیو کا کلاسیکل موسیقی کا پروگرام نشر ہو رہا تھا۔ فیاض نے سوچا کہ غصہ کرنے سے اپنا ہی نقصان ہوگا، اسی لیے اسے اپنے مستقبل کو سوچ کر دماغ ٹھنڈا کرنا پڑا۔ پھر اس کی کار کا رخ عمران کے فلیٹ کی جانب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی عمران کے فلیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ چلو، فیاض نے عمران کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا اور عمران فیاض کی شیریں آواز سن کر بڑے زور سے اچھلا۔ دماغ ٹھنڈا ہو گیا سو کر؟ چلو شکر ہے، ورنہ عمران نے اسے نگلتے ہوئے کہا تھا۔ سارا راستہ وہ آرام سے سوتا رہا تھا۔ عمران نے فکرہ مکمل کر دیا اور سپر فیاض نے سر جھکا لیا تھا۔ عمران اور فیاض اتر کر فلیٹ میں داخل ہوئے۔ عمران فلیٹ میں داخل ہوتے ہی صوفے پر دھم سے گر پڑا اور فیاض بھی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ عمران نے آنکھیں بند کرتے ہوئے زوردار ہانک لگائی تھی۔ سلیمان؟ فیاض اکتایا اکتایا سا بیٹھا تھا۔
1 منٹ کے بعد سلیمان کی شکل دروازے میں نظر آئی۔ اس کا حلیہ بھی عجیب تھا، پیروں میں سلیم شاہی تلہ دار جوتی، جسم پر چولا سا اور سر پر ٹوپی رکھی۔ وہ پورا لکھنؤ کا بانکر نظر آ رہا تھا۔ فیاض نے اسے دیکھ کر برا سا منہ بنایا، لیکن عمران نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی جامع زیبی سے بے حد متاثر ہو گیا۔ سلیمان، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں دوبارہ کہا۔ سلیمان لکھنوی کہیے سرکار، سلیمان نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے جھک کر کہا۔ فیاض سے رہا نہ گیا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ حضور فیض چور، آپ ایسا کہہ کر مشرقی تہذیب کی توہین کر رہے ہیں، سلیمان نے فیاض کے سامنے جھکتے ہوئے کہا۔ نامعقول! فیاض منہ میں بڑبڑا کر رہ گیا، اور پھر سلیمان سنی انسنی کر گیا۔ جناب سلیمان لکھنوی صاحب، کیا آپ مہمان کی تواضع کافی سے کر سکتے ہیں؟ عمران نے کھڑے ہو کر سلیمان کو فرشی سلام کرتے کہا، اور فیاض دونوں کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بچہ پہلی بار چڑیا گھر کی سیر کر رہا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر سرکار، بندہ آپ کا خادم، سلیمان نے بھی لکھنوی انداز میں کہا اور سر جھکا کر واپس مڑ گیا، اور عمران آنکھیں چمکتا ہوا دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم دونوں پاگل تو نہیں؟ فیاض نے سلیمان کے جانے کے بعد عمران سے کہا۔ پاگل؟ ہاں، تمہاری نظروں میں ہم دونوں پاگل ہیں، کیونکہ ہم اپنے آباء و اجداد کی تہذیب کا خیال کر رہے ہیں، اور تمہاری نظروں پر تو فرنگی اینک چڑھی ہوئی ہے۔ تم جسمانی طور پر تو آزاد ہو، لیکن ذہنی طور پر ابھی بھی فرنگوں کے غلام۔ تمہیں مشرقی تہذیب یقیناً پاگلوں کی تہذیب نظر آتی ہوگی۔ سپر فیاض، اگر تم تعصب کا لبادہ اور فرنگی اینک اتار کر دیکھو اور ٹھنڈے دل سے غور کرو تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ پہناوا جو ہم کو فرنگی نے دیا ہے ہمارے معاشرے کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ مغربی لباس قطعی ننگا ہے۔ یہ دراصل زہر پر شکر چڑھائی گئی ہے۔ ہم میں غیرت کا اتنا فقدان ہو گیا ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کے سامنے یہ ننگا لباس پہن کر قطعی شرم محسوس نہیں کرتے، بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم تہذیب یافتہ ہو گئے۔ انگریزوں نے غیرت، خودداری اور حیا آمیز خون ہماری رگوں سے نچوڑ لیا ہے۔ ہم بے غیرتی، بے حیائی کو سینے سے لگائے خوشی خوشی پھرتے رہتے ہیں۔ ذرا تصور کرو کہ اگر ہمارے آباء و اجداد، جو غیرت اور حیا کے پتلے تھے، اگر آج دوبارہ اس دنیا میں آ جائیں تو کیا وہ ہم جیسے لوگوں کو اپنی اولاد کہنے پر فخر کریں گے، یا ہمارے منہ پر تھوکنا پسند کریں گے؟ اور وہ پہناوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرنگی مزدوروں کے لیے پسند فرمایا تھا تاکہ وہ متواتر کام کرتے رہیں اور سست نہ ہوں، آج ہم اسے تہذیب کا اعلیٰ نشان بنائے اپنے گلے میں ڈالے پھر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو آزاد کہلاتے ہیں، لیکن اگر تم ذرا غور کرو تو کیا تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم آزاد ہیں یا غلام؟ بس بس یار عمران، تمہاری کن کن صفات کا اعتراف کیا جائے؟ تم تو ایک شعلہ بیان مقرر اور ایک انقلاب برپا کر دینے والے واعظ بھی ہو۔ کمال ہے، تم چاہو تو اپنی تقریر سے معاشرے کی کایا پلٹ سکتے ہو۔ فیاض نے تعریفانہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی ابھی کچھ مشرقی خون موجود ہے، یہی کافی ہے، عمران نے دوبارہ آنکھیں بند کرتے کہا۔ مان اتنے میں سلیمان کافی لے کر آ گیا۔ اس نے پیالیاں میز پر رکھی اور اداب بجا لا کر واپس چلا گیا۔ میاں، اب بتاؤ نا کہ کون سا مسئلہ ہے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے؟ عمران نے نہایت شرافت اور سنجیدگی سے فیاض سے پوچھا، اور فیاض پر ایک بار پھر حیرت کا دورہ پڑ گیا۔ عمران اور اتنی شرافت سے اصل موضوع پر گفتگو کر رہا۔ اس کو حیرت سے زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ اگر عمران اس طرح سنجیدہ سا رہے تو یقیناً یہ سنگ دل قاتل گرفتار ہو جائیں گے، اور پھر ترقی کی خوبصورت دیوی اپنے دلاویز پر پھیلائے اسے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ وہ خیالات کی وادی میں بھٹکنے لگا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا، کہیں یہ موقع ضائع نہ ہو اور عمران دوبارہ اپنی حرکتوں میں نہ آ جائے۔ تمہیں معلوم تو ہوگا کہ آج کل قاتلوں نے شہر میں قیامت برپا کر رکھی ہے۔ سینکڑوں بے گناہ لوگوں کو ان کی اندھا دھند فائرنگ ختم کر چکی ہے، اور شہر میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ فیاض نے تمہید طویل کرتے کہا۔ بس بس، کہانی ختم کر دو، مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ عمران کا موڈ دوبارہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ سر رحمان نے مجھے الٹیمیٹم دیا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر قاتلوں کو گرفتار کر لوں، ورنہ اپنے آپ کو معطل سمجھوں۔ اچھا تو یہ بات ہے، فکر نہ کرو پیارے، قاتل 1 ہفتے میں تمہارے سامنے ہوں گے۔ بھلا ہم جیسے یار پھر کس کام آئیں گے؟ تمہارے جیسے دوستوں کے لیے میری جان تک حاضر ہے۔ مگر عمران جان بوجھ کر چپ ہو گیا۔ مگر کیا؟ فیاض کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ مگر یار، تمہیں معلوم ہے کہ میں آج کل ترقی میں جا رہا ہوں اور خرچ بڑھ رہا ہے، اور جب تک
पेट में रोटी ना हो इंसान कुछ भी नहीं खर्च कर सकता, और जब तक पेट में रोटी ना हो इंसान कुछ भी सोच नहीं सकता। तुम फिक्र ना करो, फयाज ने जेब से पर्स निकालते कहा और पर्स से 500 का नोट निकालकर इमरान को देते। इमरान ने हाथ आगे बढ़ाकर नोट ले लिए थे। लेकिन सुपर फयाज, तुम्हें मालूम है कि मैं इसे वापस करने की इस्तात नहीं रखता। हाँ, अगर हालात ठीक होंगे तो तुम्हारा अगला पिछला सब हिसाब बेबाक कर दूंगा। ये कहते इमरान का चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था। तुम बे तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। आखिर दोस्त कब काम आते हैं, तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लिया करो। फयाज शायद इमरान की हालत से बेहद मुतासिर होता मालूम हुआ था। अच्छा, फिर वो काम। फयाज दोबारा असल मौजू पर आने लगा। तुम फिक्र ना करो, बस इतना काम करो कि तमाम बैंकों पर खुफिया पुलिस का पहरा लगवा दो। बाकी मैं जानूं और मेरा काम। अच्छा, मैं चलूं, फयाज ने उठते हुए कहा। ओके। इमरान ने भी उठकर फयाज से हाथ मिलाया और फयाज सर पर पे और फिर फयाज सर पर हेड रखकर फ्लैट से बाहर चला गया। फयाज जैसे ही बाहर निकला इमरान ने सुलेमान को आवाज़ दी। सुलेमान लखनवी साहब। सुलेमान फौरन ही आ गया। फरमाइए हजूर। ये लो 500 रुपये और बाकी हिसाब फिर कर लेंगे। इमरान ने एक शान बेनियाजी से 500 रुपये सुलेमान को देते कहा। सुलेमान ने नोट लेने से पहले 5 दफ़ा फर्शी सलाम किया और फिर खालिस लखनवी अंदाज में इमरान के हाथ से नोट ले लिया। लेकिन हजूर, सुलेमान ने नोट लेने के बाद इमरान से मुखातिब होकर कहा, हजूर के बच्चे, बड़ी मुश्किल से फयाज जैसे कंजूस आदमी से पैसे निकलवाए और तुम अकड़ रहे हो। हजूर, एक ज़रा नवाजी है, मगर ये तो कमला बाई के कोठे का सिर्फ एक दिन का खर्च है। कमला बाई? वो कौन है? इमरान ने आंखें निकालते कहा। हजूर, ज़रा ज़ुबान को संभालिए, शाइस्ता लहजे में गुफ्तगू फरमाइए। कमला बाई के कोठे पर जाए बगैर किसी शख्स का लखनवी कहलाने का हक हासिल नहीं। सुलेमान ने तोहजी पेश की। अच्छा अच्छा, सर ना खाओ, और हाँ, अगर तुम आइंदा कमला बाई के कोठे पर गए तो सर गंजा करके इतनी जूतियां मारूंगा कि सारी लखनवियत नाक के रास्ते बाहर निकल जाएगी। मगर हजूर, मशरकी तहजीब। सुलेमान ने दोबारा दलाइल पेश करने शुरू कर दिए। अबे सीधा साधा बावर्ची बना रहे, क्यों अपने साथ मेरा भी बेड़ा गर्क करने पर तुला हुआ है? तुझे किसी हकीम ने कहा है तो लखनवी बन। भाड़ में गई ऐसी मशरकी तहजीब, जहाँ कमला बाई के कोठे पर जाए बगैर इंसान तहजीब याफ्ता ना कहलाए। अब जा और इन 500 रुपये की खुशी में एक स्पेशल चाय बना कर ला। इतनी देर में मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ। और सलमान सर झुकाए कमरे से बाहर निकल गया। सफदर काफ़ी दिनों से कुछ बोर सा हो रहा था, क्योंकि पिछला के शो की पारो क्योंकि पिछला क्योंकि पिछला के शोगी मामा खो खत्म हुए तकरीबन 1 माह गुजर चुका था और अभी तक वो फारिग थे। सफदर की तबीयत कुछ इस किस्म की वाक़ई हुई थी कि वो फारिग बैठना जानता ही नहीं था। उसका कहना था कि अगर काम में लगा रहे तो तबीयत सही रहती है, वरना जिस्मानी और जहनी सलाहियतों को जंग लगने लग जाता है। आजकल वो खुद भी चूँकि फारिग था, इसीलिए उस पर बोरियत का शदीद दौरा पड़ा हुआ था। आजकल वो सोच रहा था कि अपने घर पर कोई काम करे, ताकि बोरियत तो कुछ कम हो, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। इमरान भी आजकल फ्लैट पर कम मिलता था, न जाने वो क्या करता फिर रहा था। उसने सोचा कि कैप्टन शकील को फ़ोन किया जाए और कोई प्रोग्राम बताया जाए, ताकि ना होने से कुछ होना तो हो। उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया और कैप्टन शकील के नंबर डायल किए। चंद लम्हे पर दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, सफदर बोला। हेलो, कौन कौन साहब बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से कैप्टन शकील की भारी आवाज़ रिसीवर पे गूंजी। मैं सफदर हूँ कैप्टन। ओहो, सफदर साहब, क्या हाल है? आज कैसे फ़ोन किया? कैप्टन शकील की ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ गूंजी। बस भाई, काफ़ी अरसे से बोर हो रहा हूँ, सोचा कि आपको फ़ोन करूँ ताकि कोई प्रोग्राम बनाया जाए और बोरियत ख़त्म। मेरे फ्लैट पर आ जाओ, फिर इकट्ठे बैठकर कोई प्रोग्राम बनाएंगे। कैप्टन शकील ने तजवीज़ पेश की। ओके, मैं चंद मिनट में आ रहा हूँ। ये कहकर सफदर ने रिसीवर रख दिया और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। गुस्ल करने के बाद उसने कपड़े पहने और फ्लैट को ताला लगाकर नीचे उतरा। गैराज से मोटरसाइकिल निकालकर कैप्टन शकील के फ्लैट की तरफ चल पड़ा था। थोड़ी देर बाद वो कैप्टन शकील के सामने बैठा आराम से सिगरेट पी रहा था। कैप्टन शकील का नौकर दोनों के लिए चाय बनाकर ले आया था और चाय पीने के लिए दोनों प्रोग्राम के मुतल्लिक सोचने लगे। कैप्टन शकील ने तजवीज़ पेश की कि इमरान को साथ लेकर इन होटलों का चक्कर लगाया जाए। सफदर इस प्रोग्राम पर गौर कर ही रहा था कि अचानक फ़ोन की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। कैप्टन शकील ने रिसीवर उठाकर कानों से लगा लिया। शकील स्पीकिंग। इज़ इट जूलिया? दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ आई थी। हाउ आर यू मैडम? ओके पार्टनर। कैसे फ़ोन किया? एक काम था कैप्टन। फरमाइए फरमाइए।
ہم تو مدت سے کام کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہم سے کیا مطلب؟ جولیا نے پوچھا۔ صفدر صاحب بھی میرے پاس بیٹھے ہیں۔ اوہو، یہ تو اچھا ہی ہوا، تمہارے پاس میں نے صفدر کو فون کرنا تھا۔ فرمائیے۔ ایکسٹرو نے ابھی ابھی فون کیا ہے۔ آپ کی اور صفدر کی ڈیوٹی آج کیفے کاسنو میں لگائی ہے۔ وہاں آپ کو ایک دبلے پتلے غیر ملکی کی نگرانی کرنی ہے جس نے پتلی کمانی کا سنہری چشمہ لگا رکھا ہوگا۔ اور پھر جولیا نے تفصیل سے غیر ملکی کا حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ کیفے کاسنو میں ہی مل جائے؟ ہاں، پچھلے 10 دنوں سے کیفے کاسنو میں اس کا مستقل اڈا ہی ہے۔ اوکے، اور ہاں، اس کی ہر کام سکنات کی رپورٹ آپ ڈائریکٹ ایکسٹرو کو دیں گے۔ اور صفدر کے ذمے کیا ڈیوٹی؟ صفدر آپ کی نگرانی کرے گا۔ کیا مطلب؟ کیپٹن شکیل نے حیرت سے پوچھا۔ ایکسٹرو کا ہی حکم ہے، آپ اس غیر ملکی کی نگرانی کریں اور صفدر آپ کی۔ ویسے آپ دونوں میں شناسائی ہرگز ظاہر نہ ہو۔ میڈم، اتنا بھی میں جانتا ہی ہوں، کیپٹن شکیل نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، میں جلدی میں کہہ گئی تھی، آپ برا نہ مانیں۔ جولیا کے تعصب سے بھرپور لہجے میں آواز آئی تھی۔ کوئی بات نہیں، اور کوئی حکم؟ نہیں، بس صفدر کو اس کی ڈیوٹی بتلا دینا۔ خدا حافظ۔ جولیا کی آواز آنی بند ہو گئی۔ کیپٹن شکیل نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا کام ملا؟ صفدر نے پوچھا، اور کیپٹن شکیل نے تفصیل سے ساری گفتگو صفدر کو بتا دی تھی۔ میرے خیال میں مجھے تمہاری نگرانی اسی لیے سونپی گئی ہے کہ ان افراد کو چیک کیا جائے جو تمہیں دلچسپی لیں گے۔ ہاں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ چلو، کچھ نہ کچھ تو کام ملا، بوریت سے تو بچے۔ ہاں، یہ تو ٹھیک ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں۔ ٹھیک 4 بجے کیفے کاسنو پہنچ جاؤں گا۔ اوکے، کیپٹن شکیل نے کہا تھا۔ اوکے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور صفدر کیپٹن شکیل سے ہاتھ ملا کر فلیٹ سے باہر چلا گیا۔ آبادی سے الگ تھلگ بنی ہوئی وسیع و عریض کوٹھی پر مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ شام کے تقریباً 4 بجے تھے۔ صرف گیٹ پر ایک مسلح دربان نظر آ رہا تھا جو آہستہ آہستہ گیٹ کے سامنے ٹہل رہا تھا۔ کوٹھی کے سامنے سے گزرنے والی سڑک ویران تھی۔ ہر طرف ایک پراسرار سناٹا طاری تھا۔ اچانک سامنے کے موڑ سے ایک سبز رنگ کی کار کوٹھی میں تیزی سے آتی دکھائی دی۔ چوکیدار اس کار کو دیکھ کر قدرے اٹینشن ہو گیا۔ کار دربان کے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں 4 خلپوش آدمی سوار تھے۔ چاروں کے حلیے غیر ملکی تھے۔ انہوں نے چوکیدار کو ایک کارڈ پیش کیا جس پر ایک گھونگھے کی شکل بنی ہوئی تھی۔ چوکیدار نے تصویر کارڈ کو دیکھا تھا اور پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا، سابولیٹ آگر۔ ڈرائیو کرنے والے نے فوراً جواب دیا اور چوکیدار نے اس لفظ کو سن کر انہیں سلام کیا، بڑے ادب سے کارڈ واپس کیا اور پھر مڑ کر پھاٹک کھول دیا تھا۔ کار تیزی سے اندر چلی گئی۔ چوکیدار نے پھاٹک دوبارہ بند کر دیا اور حسب معمول ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور سبز کار آئی اور مندرجہ بالا گفتگو کے بعد وہ بھی پھاٹک کے اندر داخل ہو گئی۔ اس طرح 4 کاریں یکے بعد دیگرے کوٹھی میں داخل ہو گئیں۔ ہر کار میں 4 آدمی سوار تھے۔ وہ سب کاروں سے آ کر کوٹھی کے وسیع و عریض ہال میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک میز کے گرد بچھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ جب کرسیاں بھر گئیں، ابھی ایک کرسی جو میز کے دوسری طرف رکھی ہوئی تھی خالی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ پھر دروازہ کھلا اور ایک قد دراز قد شخص پربے جسم کا مالک اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر سب اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی لفظ سابولیٹ دہرایا گیا۔ سب نے بیک آواز میں کہا، آگر۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بولنا شروع کیا، ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو پچھلے کارناموں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کارنامے ہمارے مشن پر بڑا اچھا اثر ڈالیں گے۔ آپ لوگوں کے جس بے فکری اور بہادری سے دونوں آپریشنوں کو انجام دیا، میں اس پر بے حد خوش ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میری ٹیم میں آپ جیسے لوگ شامل ہیں۔ آپ سب لوگ اپنے مشن کے لیے جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ میں نے آپ لوگوں کو یہاں اسی لیے اکٹھا کیا ہے کہ میں آپ کو ایک اور مشن کے لیے تفصیل بتا دوں۔ یہ آپریشن ہمارے مشن کے لیے انتہائی اہم ہے اور آپ نے اپنی جان پر کھیل کر اس آپریشن کو کامیاب کرنا ہے۔ اس آپریشن کی کامیابی کے بعد ہمارے مشن کی کامیابی کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ یہ آپریشن جہاں اہم ہے وہاں مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں، کیونکہ اس دنیا میں ناممکن کا کوئی وجود نہیں۔ کیا میں امید کروں کہ آپ لوگ اس آپریشن کی کامیابی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟ آپ بالکل بے فکر رہیں، ہمیں تفصیلات بتائیں۔ ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہر قیمت پر اس آپریشن کو کامیاب بنائیں گے۔ ان میں سے ایک نے اٹھ کر کہا اور باقی سب نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تو سنو دوستو، آج رات ٹھیک 12 بجے آپ لوگوں نے وزارت خارجہ کی عمارت پر ریڈ کرنا ہے اور اس کے ریکارڈ سیشن میں گھس کر ایک سبز رنگ کی فائل اڑانی۔ یہ فائل مجھے ہر قیمت پر چاہیے۔ اس کے لیے تمہیں جتنی بھی قتل و غارت کرنی پڑے تم کر سکتے ہو، مگر یہ فائل ہر قیمت پر مجھ تک پہنچ جائے۔
یہ کہہ کر اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا جس پر وزارت خارجہ کی پوری عمارت کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ ریکارڈ روم کی بھی نشاندہی کی گئی تھی۔ اس کی تمام حفاظتوں اور سیکیورٹی گارڈوں کی تعداد کے متعلق بھی بتایا گیا تھا۔ کافی دیر تک تو وہ شخص ان کو پروگرام سے آگاہ کرتا رہا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیں کہاں پہنچانی ہے یہ فائل؟ ان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ یہیں اس کوٹھی میں۔ اور کوئی سوال؟ مگر سب خاموش رہے اور اس شخص نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ کیپٹن شکیل ٹھیک 4 بجے کیفے کاسنو میں داخل ہوا تھا۔ یہ کیفے دارالحکومت میں اپنی سجاوٹ اور اعلیٰ سروس کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کا ہال ہر وقت گاہکوں سے بھرا رہتا تھا اور شام کو وہاں جگہ کا مل جانا خوش قسمتی کی دلیل سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے مستقل آنے والے لوگوں نے اپنی میزیں ریزرو کروا رکھی تھیں تاکہ وہ تکلیف سے بچے رہیں۔ کیپٹن شکیل نے چاکلیٹی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پر سنہرے رنگ کا چشمہ تھا اور چہرے پر فرینچ کٹ داڑھی۔ وہ حفظ متقدم کے طور پر ہلکے سے میک اوور میں آیا تھا، ورنہ ایکسٹرو کی طرف سے اس قسم کی کوئی ہدایت اسے نہیں ملی تھی۔ اس میک اپ میں اس کی شخصیت کچھ اور زیادہ نکھر گئی تھی۔ پھر لباس میں بڑھتی ہوئی خوش ذوقی نے اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ہال میں بیٹھے ہوئے تقریباً تمام افراد کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھیں، جن میں سے کثیر تعداد خواتین کی تھی۔ خواتین کی نظروں میں تو صرف پسندیدگی کے آثار تھے، مگر چند مردوں کی نظر میں اس کے متعلق کچھ خاص تاثرات نمایاں بھی تھے۔ مگر کیپٹن شکیل ان سب باتوں کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ ایک خالی میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس میز پر ریزرویشن کی تختی رکھی ہوئی تھی، لیکن کیپٹن شکیل نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے میز پر بیٹھتے ہی ایک باورچی شخص اس کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ جناب، یہ میز ریزرو ہے، بیرن نے مودبانہ طور پر جھجکتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، جب صاحب آئیں گے تو میں اٹھ جاؤں گا، کیپٹن شکیل نے خوش اخلاقی سے کہا، اور بیرا اس کے معقول جواب کے علاوہ اس کی وجاہت سے مرعوب ہو کر وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ چائے لاؤ، کیپٹن شکیل نے اسے آرڈر دیا اور بیرا اداب بجا لایا تھا۔ اب کیپٹن شکیل نے اطمینان سے ہال میں نظریں دوڑانی شروع کر دیں۔ اس نے ہال میں بیٹھتے ہوئے تقریباً ہر شخص کو اچھی طرح دیکھا، لیکن جولیا کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق وہاں کوئی غیر ملکی نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید مطلوبہ آدمی بھی ابھی تک نہ آیا ہو۔ اتنے میں بیرن نے چائے کے برتن اس کی میز پر لا کر رکھ دیے۔ کیپٹن شکیل نے چائے بنائی اور آہستہ آہستہ پینی شروع کر دی۔ اس کی میز ہال میں ایسے رخ پر تھی جہاں سے سارے ہال کے علاوہ ہال کے داخلی گیٹ کا بھی صاف نظارہ ہو رہا تھا۔ وہ اطمینان سے بیٹھا چائے پی رہا تھا اور اسے گیٹ سے صفدر اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ صفدر بغیر میک اپ کے تھا اور براؤن رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے۔ کیپٹن شکیل اسے دیکھ کر آہستہ سے مسکرا دیا۔ صفدر نے اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی تھی اور پھر کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا، کیونکہ کوئی میز خالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیفے کی انتظامیہ نے گاہکوں کی سہولت کے لیے کاؤنٹر کے پاس 2-3 سٹول بھی رکھے ہوئے تھے، جہاں بیٹھ کر آرام سے چائے پی جا سکتی تھی۔ صفدر بھی ایک سٹول پر بیٹھ گیا۔ کیپٹن شکیل بھی چائے پیتے پیتے اچانک چونکا تھا، کیونکہ جولیا کے بتائے ہوئے حلیے کے عین مطابق ایک غیر ملکی ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ کیپٹن شکیل پہلی ہی نظر میں بھاپ گیا کہ وہ غیر ملکی پلاسٹک کے میک اپ میں۔ اس نے دل میں سوچا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی سیریس ہے، اور پھر اسے معلوم تھا کہ ایکسٹرا چھوٹے چھوٹے کاموں میں دخل اندازی نہیں کیا کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی لمبا چکر ہے۔ اچانک وہ ایک بار پھر چونک پڑا جب اس نے غیر ملکی کو اپنی طرف آتے دیکھا، لیکن وہ اطمینان سے بیٹھا چائے کی چسکیاں لیتا رہا۔ وہ غیر ملکی اس کی میز کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر میز پر پڑے ہوئے ریزرو کارڈ کی طرف ڈالی تھی اور پھر کیپٹن شکیل کو دیکھا۔ کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ وہ اتفاق سے اسی غیر ملکی کی ریزرو کردہ میز پر آن بیٹھا ہے۔ معاف کیجیے گا، کیا یہ آپ کے لیے ریزروڈ ہے؟ کیپٹن شکیل نے کھڑے ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ غیر ملکی نے چڑچڑے لہجے میں جواب دیا۔ کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ یہ غیر ملکی کچھ چڑچڑے مزاج کا مالک ہے، تو اس صورت سے وہ ایک فلاسفر نظر آتا تھا۔ اس کے سر پر پھیلا ہوا گنج بتاتا تھا کہ یہی وہ کچھ زیادہ ہی غور و فکر کا عادی ہے۔ معاف کیجیے گا، چونکہ ہال میں کوئی میز خالی نہیں تھی، اسی لیے میں یہاں بیٹھ گیا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو میں اٹھ جاتا ہوں، کیپٹن شکیل نے انتہائی ادب سے کہا تھا۔ اس غیر ملکی نے کیپٹن شکیل کو غور سے دیکھا اور پھر بولا، خیر آپ چائے پی رہے ہیں، اسی لیے میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ جب تک چائے نہیں پی لیتے یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ تشریف رکھیں، کیپٹن شکیل نے کرسی کھینچ کر دیتے ہوئے کہا تھا، اور وہ غیر ملکی اس کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا نام مسعود شاہد ہے، کیپٹن شکیل نے اپنا تعارف کرواتے کہا۔ مجھے ڈاکٹر ڈگر کہتے ہیں، اس غیر ملکی نے بھی جواب دیا۔ اپنا تعارف کروایا۔ کیپٹن شکیل نے ایک نظر اس ریزرویشن کارڈ پر ڈالی۔ اس پر بھی ڈاکٹر ڈگر کا نام لکھا نظر آیا تھا۔
اتنے میں بیرے نے آ کر ریزرویشن کارڈ میز سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا تھا۔ آپ کے لیے کیا منگواؤں؟ کیپٹن شکیل نے اخلاقاً پوچھا۔ آپ اپنی چائے بیچیے اور چلتے پھرتے نظر آئیے، مجھ سے زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش مت کیجیے۔ ڈاکٹر ڈگر نے رکا سا جواب دیا اور کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں ناگواری کے تاثرات نظر آنے لگے تھے۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو رہا، لیکن اس نے چائے پینے کی رفتار اور بھی کم کر دی تھی۔ ڈاکٹر ڈگر نے بیرے کو ایک پیک وسکی لانے کے آرڈر دیا تھا اور بیرا آرڈر کی تعمیل کے لیے واپس چلا گیا۔ ڈاکٹر ڈگر نے ہال میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ کچھ اکتایا سا محسوس ہو رہا تھا۔ کیپٹن شکیل نے سوچا کہ نہ جانے ایکسٹرو اس کے متعلق کون سی تفصیلات چاہتا ہے۔ اسے اچھی طرح احساس ہو گیا کہ اس غیر ملکی میں خوش اخلاقی جیسا مادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا، اور اس سے کوئی بعید بھی نہیں تھی کہ کیپٹن شکیل کو چائے پینے کے بعد اٹھنے پر مجبور کر دیتا۔ اس طرح اس کا کام بہت مشکل ہو جاتا۔ ہال میں کوئی اور میز خالی نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں وہاں بیٹھے رہنے کی ایک ترکیب آ گئی تھی اور اس نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ مطمئن تھا کہ وہ غیر ملکی اسے وہاں سے نہیں اٹھا سکتا۔ چائے کی پیالی تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ اتنے میں بیرے نے ڈاکٹر کے سامنے وسکی کا پیک لا کر رکھ دیا۔ کیپٹن شکیل نے اسے ایک چائے اور لانے کے لیے کہا۔ دوسری چائے کا آرڈر سن کر ڈاکٹر چونک پڑا۔ اس نے غصے بھری نگاہوں سے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا کیا مطلب؟ کس کا جناب؟ کیپٹن شکیل نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ آپ دوسری چائے کیوں منگوا رہے ہیں؟ ڈاکٹر کی آواز میں غصہ نمایاں تھا۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کیپٹن شکیل نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا، آپ دوسری چائے نہیں منگوا سکتے۔ اگر آپ نے پینی ہے تو کہیں اور جا کر پئیں۔ محترم، آپ نے خود ہی تو اس وقت مجھے بیٹھنے کی اجازت دی تھی جب تک میں چائے پیتا رہوں۔ اب یہ میری مرضی ہے کہ میں ایک چائے پیوں یا 10۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا، آپ میری اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو میری میز خالی کرنا پڑے گی، ورنہ میں مینیجر کو بلواتا ہوں۔ ڈاکٹر اب پورے غصے میں تھا۔ جناب، آپ وعدہ کر چکے ہیں، اس لیے چپ کے بیٹھے رہیں، وگرنہ اگر میں چاہوں تو ساری عمر یہاں بیٹھ سکتا ہوں۔ دیکھتا ہوں کہ مینیجر میرا کیا بگاڑے گا۔ کیپٹن شکیل کو بھی غصہ آ گیا۔ اتنے میں بیرا چائے لے کر پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر کیپٹن شکیل کا جواب سن کر چراغ پا ہو گیا۔ اس نے غصے سے ٹاٹتے ہوئے بیرے سے مینیجر کو بلانے کے لیے کہا۔ کیپٹن شکیل نے کوئی نوٹس نہ لیا اور چپکے سے چائے بنانے لگ گیا۔ بیرا ایک لمحے کے لیے حیرت سے کھڑا ڈاکٹر کو دیکھتا رہا۔ جاؤ، ڈاکٹر دھاڑ کر بولا تھا۔ بیرا جلدی سے واپس چلا گیا۔ کیپٹن شکیل چائے بنا کر اطمینان سے پینے لگا۔ چند منٹ بعد مینیجر بیرے کے ساتھ تیزی سے ادھر آتا نظر آیا۔ ڈاکٹر کے قریب پہنچ کر وہ تھوڑا سا جھجکا اور بولا، فرمائیے۔ ان صاحب کو میری میز سے اٹھوائیے، میں اس میز پر کسی اور کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے زوردار آواز میں چیخ کر کہا، اور اس کی آواز اس کے ارد گرد بیٹھے تمام لوگوں تک پہنچ گئی تھی، اور وہ بھی اس بات میں دلچسپی لینے لگے۔ مینیجر نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کیپٹن شکیل کو مخاطب کیا، جناب، یہ میز ان صاحب کے لیے ریزرو ہے، اسی لیے انہیں حق ہے کہ وہ یہاں کسی کو بیٹھنے دیں یا نہیں۔ کیپٹن شکیل نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے رومال سے منہ پوچھا اور پھر مینیجر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں تسلیم کرتا ہوں مینیجر صاحب کہ یہ میز ڈاکٹر صاحب کے نام ریزرو ہے اور انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ اس میز پر کسی کو بیٹھنے دیں یا نہیں، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ موجود ہے۔ ان کے آنے سے پہلے میں اس میز پر آ بیٹھا تھا کیونکہ ہال میں کوئی اور میز خالی نہیں تھی۔ بیرے نے مجھے ریزرویشن کی اطلاع دی، لیکن میں نے اسے کہا کہ ان صاحب کے آنے کے بعد میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ جب یہ صاحب آئے تو میں چائے پی رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اس وقت تک بیٹھنے کی اجازت دی جب تک میں چائے نہ پی لوں، چنانچہ میں چائے پینے تک تو یہاں بیٹھ گیا۔ اب میں نے دوسری چائے طلب کر لی ہے۔ ان کی اجازت ہے کہ میں جب تک چائے پیتا رہوں گا بیٹھا رہوں، اسی لیے اب میری مرضی کہ میں ایک چائے پیوں یا 10، ان کو مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں۔ کیپٹن شکیل نے تفصیل سے ساری بات مینیجر کو بتا دی۔ اب مینیجر بھی شش و پنج میں پڑ گیا، کیونکہ یہاں تو معاملہ ہی اور بن گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اس نے بے بسی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ان صاحب کو میری میز سے ہر حالت میں اٹھنا پڑے گا، اس سلسلے میں کچھ اور نہیں سننا چاہتا۔ ڈاکٹر دھاڑا تھا، لیکن کیپٹن شکیل اطمینان سے چائے پیتا رہا۔ لوگ اب اس دلچسپ معاملے میں بھرپور دلچسپی لینے لگے۔ چند منچلے نوجوان تو ان کی میز کے گرد بھی آ کھڑے ہوئے۔ صاحب، آپ ہی مان جائیں، میں آپ کے بیٹھنے کا کوئی اور انتظام کر دیتا ہوں۔ مینیجر نے آخر ایک تجویز پیش کی۔ ہاں، اس صورت میں اس میز کو خالی کر دوں گا اگر آپ میرے بیٹھنے کا کوئی اور انتظام کر دیں، اور وہ بھی ہال میں، ورنہ میں ساری رات یہاں بیٹھا چائے پیتا رہوں گا اور دیکھوں گا کہ مجھے یہاں سے کون اٹھاتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے مینیجر کی بات سے اتفاق کرتے کہا، بہتر ہے، مینیجر نے کہا اور پیرے سے مڑ کر ہال کے ایک کونے میں اسپیشل میز لگانے کو کہا۔ چند ہی منٹ بعد ہال کے کونے میں میز لگا دی گئی۔ کیپٹن شکیل وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ میرا اچھا وقت گزرا۔ یہ کہہ کر وہ اس اسپیشل میز کی طرف بڑھ گیا تھا۔
اور ڈاکٹر اسے خون آمیز نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ کیپٹن شکیل وہاں سے اٹھ کر دوسری میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کرے۔ غیر ملکی کے نام تو اسے پتہ چل گیا، لیکن اس کے متعلق دوسری تفصیلات کے لیے اس کا پیچھا کرنا پڑے گا، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ڈاکٹر وہاں سے اٹھے۔ چنانچہ وہ اطمینان سے وہاں بیٹھا رہا۔ اسے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور غیر ملکی اسے ڈاکٹر کی میز کی طرف بڑھتا نظر آیا، اور وہ اس غیر ملکی کی میز پر بیٹھ گیا۔ اس کے لیے بہرا اور وسکی کا ایک پیک لے آیا تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کیپٹن شکیل چونکہ وہاں سے کافی دور بیٹھا تھا، اسی لیے ان کی باتیں نہ سن سکا، جس کا اسے بے حد افسوس ہوا۔ اس معاملے میں وہ بے بس تھا۔ اب اس کی سمجھ میں ڈاکٹر کا رویہ آیا تھا کہ ڈاکٹر اسے میز سے اٹھوانے پر کیوں مصر تھا۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح اس کی باتیں سننی چاہیے۔ چنانچہ وہ کچھ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ڈاکٹر کی میز کے قریب سے گزرا۔ میز کے نزدیک سے گزرتے اس نے اپنے کان کھڑے کر لیے۔ اس کے کان میں صرف ایک لفظ پڑا تھا جو اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا، اور وہ لفظ تھا سابولیٹ۔ وہ ان کے پاس سے گزرتا گیا اور سیدھا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر اسے میز کے قریب سے گزرتا دیکھ چپ ہو گیا۔ جب کیپٹن شکیل باتھ روم کی طرف مڑ گیا تو اس نے دوبارہ سے کندھے جھٹک کر باتیں کرنی شروع کر دی۔ کیپٹن شکیل چند لمحے بعد واپس آیا، لیکن اس وقت دونوں چپ ہو رہے، اس لیے وہ میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب وہ اٹھ کر جائے گا۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے تھے۔ سردی اپنے پورے زوروں پر تھی۔ ماحول پر سکوت سا چھایا ہوا تھا۔ اس کی وجہ بلند و بالا اور وسیع و عریض خاموشی میں ڈوبی کھڑی عمارت، کبھی پہرے داروں کے چلنے کی آواز سکوت میں ہلکا سا ارتعاش پیدا کرتی۔ وزارت خارجہ کی حفاظت کا انتظام ملٹری کے سپرد تھا، کیونکہ اس عمارت میں ملک کے کئی اہم ترین خفیہ راز تھے جن کا افشا ہو جانا ملک کے لیے ایک بھیانک اور خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا تھا۔ ملٹری کے سپاہی تمام رات عمارت کے چاروں طرف مشین گنوں سے مسلح ہو کر پہرا دے رہے تھے۔ افرادی حفاظت کے علاوہ ریکارڈ رومز کو جدید ترین سائنسی آلات سے مزین کیا گیا تھا۔ چنانچہ ان آلات اور افرادی حفاظت کی وجہ سے یہ یقین کر لیا گیا کہ متعلقہ حکام کی اجازت کے بغیر ریکارڈ روم میں کوئی چڑیا تک نہیں گھس سکتی تھی۔ آج رات بھی جب معمول ملٹری کے سپاہی عمارت کے اندر اور اس کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے، عمارت سے تھوڑی دور ایک چوراہا تھا۔ چوراہے کے نزدیک ایک تھوڑی سی جگہ خالی پڑی تھی جہاں حکومت کا دفتر بنانے کا ارادہ تھا۔ یہ جگہ ایسے رخ پر واقع تھی کہ جہاں پر اگر کوئی کار وغیرہ روکی جائے تو وزارت خارجہ کی عمارت پر گشت کرتے ہوئے سپاہیوں کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اچانک اندھیرے کی دیوار کو چیرتی 4 سبز رنگ کی کاریں اس خالی جگہ پر آ کر رک گئیں۔ اس کی ہیڈ لائٹس بند تھیں اور کاروں میں تقریباً کوئی اعلیٰ اور نفیس قسم کے سائلنسر فٹ تھے، جس وجہ سے ان کے چلنے سے ذرا بھی آواز پیدا نہ ہوئی تھی۔ چاروں کاریں جیسے ہی وہاں آ کر رکی، ہر کار میں 4 آدمی اترنے شروع ہو گئے۔ ان سب نے سیاہ رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے، منہ پر بھی سیاہ نقاب لگا رکھے تھے، جن کی وجہ سے وہ تاریکی کا ہی ایک حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی نالیوں والے بے ڈھنگے سے ہتھیار سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے وزارت خارجہ کی عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ آگے جانے والے صرف 12 آدمی تھے۔ 4 آدمی وہیں کاروں کے پاس رک گئے تھے۔ وزارت خارجہ کی عمارت سے چند گز دور وہ سارے رک گئے۔ پھر 4 آدمی عمارت کی طرف سامنے مڑ گئے اور باقی آدھی عمارت کی پچھلی جانب چلے گئے۔ وہ شاید پورا انتظام اور پروگرام بنا کر آئے تھے۔ عمارت کے سامنے ایک بڑی سی بلڈنگ سے برآمدے میں چلے گئے اور پھر یہاں انہوں نے ستونوں کی آڑ لے لی تھی۔ وہ ہتھیار ہاتھوں میں تھامے خاموشی سے بڑھتے جا رہے تھے۔ باقی آدمی عمارت کی پچھلی طرف پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے 4 آدمی عمارت سے کچھ دور ایک درخت کے پاس جا کر رک گئے اور بقیہ 4 آدمی عمارت کی دیوار کے پاس پہنچ گئے۔ ہر طرف مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ عمارت کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر ایک آدمی نے جیب سے ایک چپٹا سا باکس نکالا اور اس میں سے ایک تار کھینچی۔ اس تار کو کنکریٹ سے بنی ہوئی موٹی دیوار کے ساتھ لگایا۔ ایک ہلکا سا شعلہ لپکا۔ دیوار میں بجلی کا کرنٹ دوڑ رہا تھا۔ اس تار کے لگنے سے اس کا فیوز اڑ گیا، کیونکہ دوبارہ وہ تار دیوار سے لگانے سے کچھ نہ ہوا۔ اب اس شخص نے باکس سے دوسری تار نکالی اور پہلی تار کے سرے سے دوسری تار کا سرا جوڑ دیا اور پھر انہیں ہاتھ سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے باکس کے اوپر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن کو دبایا تھا۔ باکس سے ہلکی سی زوں زوں کی آواز آنے لگی اور کنکریٹ کا دیوار کا وہ حصہ جہاں وہ تاریں لگی ہوئی تھی موم کی طرح پگھلنے لگا۔ یہ ان طاقتور ایٹمی شعاعوں کا نتیجہ تھا جو اس باکس سے نکل رہی تھی۔ چند ہی منٹ میں دیوار کا کافی بڑا حصہ غائب ہو گیا۔ اب وہاں ایک خلا تھا جس سے ایک آدمی آسانی سے اندر گھس سکتا تھا۔ اس شخص نے بٹن بند کیا اور تاروں کے سرے علیحدہ کر کے انہیں دوبارہ باکس میں دھکیل دیا تھا اور پھر باکس کو جیب میں ڈال کر وہ سوراخ سے اندر گھس گیا۔ اس کے بعد 2 آدمی اندر چلے گئے۔ ایک آدمی سوراخ سے باہر کھڑا رہ گیا
تینوں کے اندر جانے کے بعد اس نے سیاہ رنگ کا بڑا سا کپڑا نکالا اور سوراخ میں پر ڈال کر وہ سوراخ اس طرح کہ وہ محسوس نہ ہوتا تھا۔ دیوار کی پرلی طرف گھاس کا ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا۔ وہ تینوں گھاس میں لیٹ گئے۔ پلاٹ کے سامنے ایک کوریڈور تھا۔ وہ تینوں آہستگی سے رینگتے ہوئے کوریڈور کی طرف بڑھنے لگے۔ اچانک وہ رک گئے کیونکہ گشتی سپاہی کے ادھر آنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تینوں دم سادے گھاس میں لیٹے رہے۔ دو سپاہی ہاتھوں میں مشین گنیں لیے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کوریڈور کے پاس سے گزرے۔ وہ آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے بیٹھتے ہوئے ایک نظر ادھر ڈالی اور پھر مطمئن ہو کر آگے بڑھ گئے تھے۔ ان کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد وہ تینوں آہستہ سے اٹھے اور پھر بے آواز قدموں سے چلتے گھاس کا پلاٹ عبور کر گئے تھے۔ اب وہ کوریڈور میں تھے۔ کوریڈور میں 3 کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ درمیان والے دروازے کے پاس جا کر رک گئے۔ ان میں سے ایک جو ان کا انچارج معلوم ہوتا تھا جیب سے وہی باکس نکالا اور ایک تار کھینچ کر دروازے کے آٹومیٹک لاک سے لگا دی تھی۔ یہاں بھی ایک شعلہ سا لپکا۔ دوسری بار کچھ نہ ہوا۔ اب اس نے پہلے والا عمل یہاں پر بھی دہرایا تھا اور اس آٹومیٹک لاک کو موم کی طرح پگھلا دیا تھا۔ اس نے ہلکے سے دوبارہ سے دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے اندر پردے لگے ہوئے تھے۔ دروازوں اور پردوں کے درمیان ایک پائدان پڑا ہوا تھا۔ اس نے جیب سے ایک ماچس نکالی اور اس سے ایک تیلی نکال کر پائدان پر اچھال دی۔ ایک نیلے رنگ کا شعلہ اٹھا تھا اور تیلی بھگ سے اڑ گئی تھی۔ ظاہر تھا کہ ان میں کسی کا پیر پائدان پر پڑ جاتا تو اس کا بھی وہی حشر ہوتا جو اس تیلی کا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر جیب سے ایک پینسل ٹارچ نکال لی تھی۔ پھر روشنی کا ایک باریک سا نقطہ پائدان کے گرد پڑتے چند ہی سیکنڈ میں پائدان میں لگی ہوئی تاریں اسے دکھائی دے گئی تھی۔ اس نے اطمینان سے ایک لمبا سانس لیا اور جیب سے کٹر نکال کر وہ تاریں کاٹ دی تھیں۔ یہ دراصل بجلی نہیں بلکہ حال ہی میں دریافت شدہ انفرارڈ ریز تھیں۔ اس نے ایک اور تیلی پائدان پر اچھالی لیکن کچھ نہ ہوا اور تیلی صحیح سالم وہاں پڑی رہی۔ اس نے پائدان پر قدم رکھا اور پھر پردے اٹھا کر اندر گھس گیا تھا۔ باقی 2 آدمی بھی اندر گھس گئے۔ دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ یہ دراصل کمرہ نہیں بلکہ ایک اور کوریڈور تھا جس میں مختلف آفیسرز کے دفتروں کے دروازے تھے۔ ہر دروازے پر لکڑی کی تختوں پر آفیسرز کے نام اور عہدے درج تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے کوریڈور سے گزرنے لگا۔ آخری کونے میں ایک بڑا سا دروازہ تھا جو کہ تمام کا تمام لوہے کا بنا ہوا تھا۔ یہ ریکارڈ روم تھا۔ اس شخص نے جیب سے ایک چپٹا سا پستول نکالا اور اس کا رخ دروازے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا تھا۔ پستول کی نالی سے ایک باریک سے سرخ رنگ کا شعلہ نکلا تھا اور پھر جیسے ہی وہ دروازے پر پڑا کوک کی آواز آئی تھی اور پھر دروازے پر لگا ہوا خفیہ میکینزم کا نظام ٹوٹ گیا تھا۔ یہ وزارت خارجہ والوں کا بہترین نظام تھا۔ یہ دراصل سپر آبوریز کا نظام تھا۔ یہ نظر نہ آنے والی شعاعیں دروازے پر مسلسل پڑتی رہتی تھیں اور جیسے ہی کوئی آدمی اس نظام کو بند کرے یا روکے اس دروازے کو ہاتھ لگاتا تمام عمارت میں سائرن بجنے شروع ہو جاتے اور پھر ہر شخص چوکنا ہو جاتا۔ ان شعاعوں کا سوائے ڈائی ریز کے اور کوئی توڑ نہیں تھا۔ ڈائی ریز ہی ایسی ریز تھیں جو ان شعاعوں کا نظام توڑ سکتی تھیں اور یہ ڈائی ریز بھی ابھی بھی حال ہی میں ایجاد ہوئی تھیں۔ اسی لیے سپر آبو شعاعوں کا نظام حفاظت کا جدید ترین اور ناقابل تسخیر نظام سمجھا جاتا تھا، لیکن عزم پوری تیاری سے آئے ہوئے تھے۔ انہیں یہاں کے ہر نظام کے متعلق علم تھا اور پھر نظام کا توڑ ان کے پاس تھا۔ چنانچہ انہوں نے ڈائی ریز کے استعمال سے جدید ترین حفاظتی نظام کو ختم کر دیا۔ اس شخص نے جیب سے وہی باکس نکالا اور اس کی تار سے اس دروازے کا لاک بھی ٹوٹ گیا تھا۔ انہوں نے جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ اندر ایک اور دروازہ تھا۔ اس ڈائی ریز سے اس دروازے کا نظام بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ مطمئن تھے۔ چند ہی لمحوں بعد وہ ریکارڈ روم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چاروں طرف لوہے کی مضبوط الماریاں تھیں جن میں آٹومیٹک لاک لگے ہوئے تھے۔ سب الماریوں کے اوپر نمبر لگے ہوئے تھے۔ اس شخص نے پینسل ٹارچ کی مدد سے ہر الماری کے نمبر چیک کیے لیکن شاید اس کا مطلوبہ نمبر اسے نظر نہ آیا تھا۔ روشنی کا چھوٹا سا دائرہ چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ اچانک روشنی کا دائرہ دیوار میں لگے ہوئے ایک سوئچ بورڈ پر رک گیا تھا جس پر روشنی اور پنکھے کے بٹن فٹ تھے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس سوئچ بورڈ کے پاس پہنچا۔ وہ ایک ایک بٹن کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظریں بورڈ پر پڑے سرخ بٹن پر پڑی۔ اس نے آہستہ سے اس بٹن کو دبایا۔ بٹن کے دبتے ہی بورڈ کے نیچے کی دیوار اپنی جگہ سے گھسک گئی تھی۔ اس کے اندر ایک الماری بنی ہوئی تھی جس پر سرخ رنگ کا کراس بنا ہوا تھا۔ سرخ رنگ کا کراس دیکھتے ہی اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمکنے لگیں۔ شاید خوشی کی وجہ سے اس نے جیب سے وہی چپٹا سا پستول نکالا اور پھر الماری کی طرف اس کا رخ کر کے ٹریگر دبا دیا تھا۔
سرخ رنگ کی باریک شعائیں اس میں سے نکلیں اور پھر ہلکی سی کلک کی آواز سے الماری پر لگا ہوا زفر آبور شعاؤں کا نظام بھی ختم ہو گیا۔ اس نے ایک باکس کی مدد سے اس الماری کو بھی کھول لیا۔ اس کے اندر سبز رنگ کی فائل تھی۔ اس نے لپک کر وہ فائل اٹھائی، لیکن ممکن احتیاط کے باوجود یہاں وہ مار کھا گیا تھا، کیونکہ اس فائل پر بھی زفر آبور نظام فٹ کیا گیا تھا۔ شاید یہ فائل بہت ہی زیادہ اہم تھی۔ اس شخص کو شاید فائل دیکھ کر ہی اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اس نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا، یا شاید اس فائل پر لگے ہوئے اس نظام کے متعلق علم نہیں تھا۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھائی، پوری عمارت گھنٹیوں کی آواز سے گونجنے لگی۔ وہ تینوں بری طرح چونک پڑے تھے۔ انہوں نے فائل لی اور بھاگ کر کوریڈور روم کے دروازے سے باہر آ گئے۔ اب پوری عمارت میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، سیٹیوں پر سیٹیاں بجنے میں، اور پھر اچانک پوری عمارت برقی روشنیوں سے جگمگانے لگی۔ یہ ان کے لیے اور بھی خطرناک بات تھی۔ وہ کوریڈور میں بھاگنے لگے۔ انہوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہتھیاروں کے رخ آگے کی طرف کر دیے۔ اچانک کوریڈور کے سامنے والا دروازہ زور سے کھلا، اور اس سے پہلے کہ ان پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی، انہوں نے پھرتی سے اپنے ہتھیاروں کے ٹریگر دبا دیے۔ ان کے ہتھیاروں کی نالیوں سے بوچھاڑ کی طرح چھوٹے چھوٹے راکٹ دروازے پر گرنے لگے۔ پھر لگاتار دھماکے ہوئے، کئی چیخیں بلند ہوئیں اور وہ دروازہ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ انہوں نے ایک بوچھاڑ کوریڈور میں لگے ہوئے بلبوں پر کی تھی، اور وہاں تاریکی چھا گئی۔ وہ تینوں بھاگ کر دروازے سے باہر نکلے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، ان پر گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ ان میں سے ایک کی کرہ بلند ہوئی اور نیچے گر پڑا، باقی تو بھاگ کر ستونوں کی آڑ میں ہو گئے۔ اب عمارت کے چاروں طرف گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجرموں کے ساتھیوں نے بھی صورتحال دیکھ کر حملے شروع کر دیے تھے۔ وہ دونوں عمارت کے ستونوں کی آڑ لیتے ہوئے گھاس کے پلاٹ تک پہنچ گئے تھے، اور پھر وہ دونوں زمین پر گر پڑے، رینگتے ہوئے دیواروں میں سے ہوتے ہوئے سوراخ کی طرف تیزی سے جانے لگے۔ سپاہیوں کی نظر ابھی تک ان دونوں پر نہیں پڑی تھی۔ وہ رینگتے ہوئے اس دیوار کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اچانک عمارت پر لگی ہوئی بڑی سرخ لائٹ روشن ہو گئی۔ اب وہ پلاٹ برقی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ باہر کھڑے ہوئے ملزم نے سوراخ سے کپڑا ہٹا لیا۔ وہ دونوں بھاگ کر سوراخ سے باہر نکل کر جانے میں کامیاب ہو گئے، مگر دوسرے ہی کسی سپاہی کی چلائی ہوئی گولی یہ چاٹ گئی تھی اور وہ عین سوراخ کے درمیان گر پڑا۔ دیوار کی پرلی طرف ابھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فائل والا ملزم سوراخ سے نکل کر سڑک کے دوسرے کنارے کی طرف بھاگنے لگا۔ عمارت کے اندر اب بھی گولیاں چل رہی تھیں۔ باہر کھڑے ہوئے ملزم بھی اپنی کاروں کی جانب بھاگنے لگے۔ اچانک ان پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ اب سپاہی سوراخ سے نکل کر ان پر گولیاں برسا رہے تھے۔ انہوں نے پلٹ کر ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر ڈالی۔ ان میں سے 3 سپاہیوں کی چیخیں فضا میں بلند ہوئیں، اور پھر ان کے 2 آدمی بھی زمین پر گر پڑے۔ باقی بھاگتے ہوئے ایک گلی میں گھس گئے تھے۔ اب عمارت کے چاروں طرف واقع عمارتوں کی بتیاں چلنے لگ گئی تھیں۔ شاید گولیوں کی آواز سے سب لوگ جاگ پڑے تھے۔ سب ملزم مختلف گولیوں سے ہوتے ہوئے اپنی کاروں تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے 2 کم ہو چکے تھے، شاید انہیں گولیاں لگ گئی تھیں۔ 3 کاریں بھی سٹارٹ ہو کر چل پڑیں۔ تینوں کاریں چوک سے مختلف راستوں پر مڑ گئیں۔ پہلی کار تو کافی پہلے نکل چکی تھی۔ جب تک پولیس کی گاڑیاں وہاں پہنچیں، ملزموں کی کاریں غائب ہو چکی تھیں۔ ملزم اپنے چند آدمیوں کی قربانی دے کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے، اور پولیس ہاتھ ملتی رہ گئی۔ وزارت خارجہ کی اہم ترین فائل ملزموں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ کیپٹن شکیل ابھی اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ ڈاکٹر ڈگر اٹھ کر باہر جائے تو اس کا تعاقب کرے، مگر ڈاکٹر ڈگر کا ساتھی اپنی میز سے اٹھ کر تیزی سے کیپٹن شکیل کی طرف آیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والے آثار کچھ اتنے اچھے دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن کیپٹن شکیل اطمینان سے بیٹھا رہا۔ وہ غیر ملکی تیزی سے کیپٹن شکیل کے پاس آیا تھا اور تیز لہجے میں بولا، کیوں مسٹر، یہ کیا حرکت تھی؟ کون سی جناب؟ کیپٹن شکیل نے انجان بنتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈاکٹر ڈگر کے متعلق گزرے ہوئے واقعے کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کی توہین کی۔ آپ ڈاکٹر صاحب کے کیا لگتے ہیں؟ اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ میری بات کا جواب دیجیے۔ اس غیر ملکی کے لہجے میں اور بھی تیکھا پن تھا۔ اب کیپٹن شکیل کو بھی غصہ آنے لگا۔ اس نے سخت لہجے میں جواب دیا، آپ ہوش میں رہ کر بات کریں۔ لیکن کیپٹن شکیل کا فکرہ ختم ہونے سے پہلے اس غیر ملکی کا ہاتھ گھوم گیا۔ کیپٹن شکیل اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے غیر ملکی کا مکہ اپنے ہاتھ پر روکا تھا۔ اس غیر ملکی کی حرکت سے اس کی آنکھوں میں خون سا اتر آیا۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ اس غیر ملکی کے رسید کر دیا، لیکن اس ہلکے سے ہاتھ کا رد عمل انتہائی شدید ہوا۔ نہ جانے اس ہلکے ہاتھ میں کتنی قوت پوشیدہ تھی کہ غیر ملکی اچھل کر دور فرش پر جا گرا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ سے خون کی ہلکی سی لکیر بہہ نکلی، اور وہ وہیں فرش پر ہاتھ پیر مارنے لگا۔ شاید کیپٹن شکیل کے مکے سے اس کے دماغ کی کوئی اور رگ بھی پھٹ گئی۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد اس نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ لوگ اس واقعے سے گھبرا گئے تھے۔ تقریباً تمام لوگ اپنی اپنی میزوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر ڈگر بھی اپنی میز سے اٹھ کر تیر کی طرح کیپٹن شکیل کی طرف آیا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سپاٹ پن تھا جو اپنے مقابل کے لیے
चैलेंज बन जाया करता था। अचानक कैप्टन शकील ने अपने बाजू में कोई चीज उतरती हुई महसूस की। वो समझ गया कि हॉल में से किसी शख्स ने उस पर फायर किया था। बस फिर क्या, उसके गुस्से का पारा आसमान से बातें कर रहा था। उसने लपक कर पास पहुंचते हुए डॉक्टर को पकड़ा और फिर डॉक्टर के सिर से बुलंद होता गया। डॉक्टर उसके हाथों में खिलौने की मानद मालूम हो रहा था। उसने डॉक्टर को घुमाकर जोर से एक मेज पर पटक दिया। डॉक्टर को उठाने और फिर गिराने के वक्फे में ही उसने चेक कर लिया कि हॉल में दो शख्स ऐसे थे जिन्होंने रिवॉल्वर निकाल रखे थे। वो यकीनन डॉक्टर के साथ ही होंगे। कैप्टन शकील ने झपट कर मेज उलट दी थी और उसकी आड़ में दो गोलियों एक के बाद दीगरे मेज की सतह से टकराई थी, लेकिन कैप्टन शकील को कोई गुजर न पहुंचा था और फिर पूरे हॉल में भगदड़ मच गई। हर तरफ चीखों पुकार की आवाजें आने लगी थी। पूरा हॉल मछली बाजार बना हुआ था। कैप्टन शकील ने जेब से रिवॉल्वर निकाल कर एक फायर किया और एक दीवार के सहारे मौका पाकर लेट गया था। गोली शायद उसके पेट में लगी थी और फिर सफदर ने सूरत हाल बिगड़ते हुए देखी थी। उसने भी अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर दूसरे शख्स का रिवॉल्वर उसके हाथ से लेने लगा था। ये सफदर का कमाल था। कैप्टन शकील ये देखकर फुर्ती से उठा और फिर उसने लपक कर डॉक्टर को उठाया जो अभी तक मेज पर बेहोश पड़ा था। वो तीर की तरह मेन गेट की तरफ भागा। चंद आदमियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सफदर ने हवाई फायर कर दिया। लोग रुक गए थे और कैप्टन शकील बिजली की तेजी के साथ मेन गेट पार कर गया। सफदर ने अभी दरवाजे का रुख किया। कैप्टन शकील ने फुर्ती से डॉक्टर को अपनी कार में डाला और फिर उसकी कार तेजी से होटल के कंपाउंड को पार कर गई थी। उसकी रफ्तार इंतहाई तेज थी, लेकिन अचानक एक मोड़ मुड़ते हुए उसकी नज़र अपने पीछे आती हुई एक कार पर पड़ी। वो समझ गया कि ताक़ुब कार पहुंच चुके हैं, यकीनन डॉक्टर के साथ पार्किंग शेड में भी होंगे। पहले इसका इरादा डॉक्टर को लेकर दानिश मंजिल की तरफ जाने का था, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल लिया था और पहले ताक़ुब करने वालों से दो दो हाथ करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी कार का रुख साहिल समंदर की जानिब मोड़ दिया था ताकि वीरान जगह में आराम से उनसे निपट सके। पिछली कार उसकी कार से ज़्यादा तेज़ रफ्तार मालूम होती थी क्योंकि उनका दरमियानी फासला तेज़ी से कम हो रहा था। उसने एक्सीलेटर पर अपना पूरा दबाव डाल दिया था और कार अपनी पूरी कुव्वत से भागने लगी थी। इसके बावजूद फासला कम होता जा रहा था। आखिर में सुनसान सड़क पर पहुंचकर कैप्टन ने कार की रफ्तार कम कर दी। अभी पिछली कार भी दूर थी। पिस्तौल की गोली उस तक पहुंच नहीं सकती थी। उसने फुर्ती से कार रोकी और नीचे सड़क के किनारे रोक दी। वहां लंबी लंबी घास थी। वो तेजी से भाग रहे थे ताकि कोई जाए पनाह ढूंढे और फिर इत्मीनान से मुकाबला करे, लेकिन अभी वो चंद ही गज गया था कि उसके इर्द गिर्द मशीन गनों की गोलियां बरसने लगी थीं। मुजरिमों की कार भी उसकी कार के ताक़ुब में रुक गई थी, लेकिन उसमें अभी कोई आदमी बाहर नहीं आया था। वो कार की खिड़की से ही गोलियां बरसा रहे थे। कैप्टन शकील ने फुर्ती से एक दरख्त की आड़ ले ली थी। गोलियां उसके चारों तरफ बरस रही थीं, लेकिन वो महफूज था। अचानक उसके जहन में एक स्कीम आई थी। उसने एक जोरदार चीख मारी और चुप कर गया। थोड़ी देर तक गोलियां बरसती रहीं, फिर फिर अचानक रुक गई। चंद लम्हे बाद कार में से एक शख्स बाहर निकला। कैप्टन शकील पक्का पड़ा रहा। वो शायद यकीन करना चाहते थे कि आया उनका शिकार खत्म हो गया है या इस चीख के दरपर्दा वो कोई चाल चल रहा है। चंद लम्हे कार में से 3 और आदमी बाहर आ गए थे और फिर वो फूंक फूंक कर कदम रखते हुए कैप्टन शकील के रिवॉल्वर से पहली गोली चली और फिर एक शख्स चीख मारकर उलट गया था। गोली उसकी खोपड़ी तोड़ती हुई निकल गई थी। कैप्टन शकील ने यह चाल उन्हें कार से बाहर निकालने के लिए चली थी, जो कामयाब रही थी। बाकी तीनों तो फौरन जमीन पर लेट गए। मशीन गनें फिर चलने लगी। बाकी दो के हाथ में पिस्तौल थे। कैप्टन शकील ने ट्रिगर दबा दिया और मशीन गन वाला भी जमीन पर तड़पने लगा। उसकी मशीन गन उसके हाथ से निकलकर दूर जा पड़ी थी। बाकी दोनों ये सूरत हाल देखकर पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कार तक पहुंचे, कैप्टन शकील के पिस्तौल की गोली एक और शख्स को चाट गई थी, लेकिन दूसरा सीधा कैप्टन शकील की कार के खुले हुए दरवाजे में घुस गया था। और इससे पहले कि कैप्टन शकील उसका कोई इरादा कर पाता, लेकिन कार तेजी से सड़क पर भागने लगी। उसने कार के टायर पर गोली चला दी, लेकिन खता गई और फिर कार चंद ही लम्हों में नजरों से ओझल हो गई। कैप्टन शकील फुर्ती से मुजरिमों की कार तक आया था, लेकिन कार खाली थी। मुजरिम डॉक्टर को लेकर जा चुका था। कैप्टन ने उनके मुर्दा जिस्मों को उठाकर मुजरिमों की कार में डाला और फिर कार स्टार्ट करके शहर की तरफ मोड़ दी थी। शहर के नज़दीक उसने कार रोक दी और फिर खुद टैक्सी पर होकर दानिश मंजिल पहुंच गया था। वो मुजरिमों की कार लेकर दानिश मंजिल नहीं जाना चाहता था कि कहीं मुजरिम अपनी कार की वजह से हेडक्वार्टर तक ही ना पहुंच जाए। सुबह आला हल्के में फाइल गुम हो जाने की वजह से तहलका मचा हुआ था। टेलीफोन पर टेलीफोन हो रहे थे। वो सदर मुमलिकत इस सिलसिले में परेशान थे। ज़्यादा दबाव वजारत खारजा की चौकीदारी पर मुकर्रर मिलिट्री पुलिस पर आ रहा था, लेकिन वो भी मजबूर थे क्योंकि मुजरिमों ने उनके सारे साइंसी हरबे नाकाम बना दिए थे।
مملکت نے فوراً ایک ہنگامی اجلاس مطلب کر لیا تھا تاکہ فائل کے گم ہو جانے اور جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کے متعلق غور کیا جائے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی تھی جس میں ملک کے بڑے بڑے حکام موجود تھے۔ صدر مملکت میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ عمران بھی بطور ایکسٹرو وہاں موجود تھا۔ وہ حسب معمول سیاہ سوٹ پر نقاب لگائے ہوئے تھا۔ میٹنگ میں سر سلطان تررحمان، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، انسپکٹر جنرل پولیس اور پھر ملٹری کے اعلیٰ افسر بھی موجود تھے۔ فائل کی گمشدگی پر تبصرے ہو رہے تھے۔ میٹنگ میں موجود شاید چند آدمیوں کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس فائل کی کیا اہمیت تھی۔ عمران کو سر سلطان نے فائل کے متعلق سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ میٹنگ کی کارروائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے سر سلطان نے کھڑے ہو کر فائل کی گمشدگی پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی اور پھر یہ کہہ کر بیٹھ گئے کہ اس میں کسی شخص کے ذہن میں اس فائل کی واپسی کے متعلق کوئی تجویز ہو تو براہ کرم میٹنگ میں پیش کریں تاکہ کوئی مناسب تجویز سوچ کر اس پر عمل کیا جا سکے۔ سب لوگ چند منٹ تک سوچتے رہے، پھر انسپکٹر جنرل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرات، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، وہ یہ کہ فوراً ملک کے تمام ہوائی اڈوں پر نگرانی سخت کر دی جائے تاکہ مجرم اس فائل کو لے کر کہیں اور روانہ نہ ہو سکے۔ لیکن ملٹری کے ایک افیسر نے اعتراض کیا، اس کا کیا ثبوت ہے کہ مجرم فائل ملک سے باہر لے کر جائے گا یا اس کی کوشش کرے گا؟ ہو سکتا ہے وہ چند مہینے یا پھر چند سال خاموشی سے گزار دیں اور پھر جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ کسی طریقے سے فائل باہر لے جائیں۔ یہ بات بھی قابل غور تھی، اسی لیے ہال میں ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا حل سوچا جائے۔ صدر مملکت بار بار ہر ایک کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ آخرکار اس کی نظریں ایکسٹرو پر آ کر رک گئیں۔ مسٹر ایکسٹرو، صدر مملکت نے ایکسٹرو کو مخاطب کر کے کہا۔ وہ سب لوگوں کی توجہ ایکسٹرو کی طرف ہو گئی تھی۔ مسٹر ایکسٹرو، آپ ہی کوئی تجویز بتائیے۔ یہ فائل ملک کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس کا کسی غیر ملک کے ہاتھ لگ جانا ہمارے ملک کی مکمل تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایکسٹرو نے ایک لمحے کے لیے ہال میں نظریں دوڑائی تھیں اور پھر محتاط ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہنا شروع کیا، محترم صدر مملکت، مجھے احساس ہے کہ یہ فائل ملک کے لیے کتنی اہم ہے اور اس کی گمشدگی سے ملک کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک تجویز ہے اور مجھے امید ہے کہ اس تجویز کو عمل میں لا کر ہمیں جلد از جلد فائل واپس مل سکتی ہے۔ یہ کہہ کر ایکسٹرو چپ ہو گیا۔ صدر مملکت نے فوراً کہا، مسٹر ایکسٹرو، خدا کے لیے جلدی سے وہ تجویز بتائیے۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ تجویز بتانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں پہلے اس بات کا یقین کر لینا چاہتا ہوں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس میٹنگ کی کارروائی مجرموں تک نہیں پہنچے گی؟ ایکسٹرو نے دھیمے لہجے میں کہا۔ صدر مملکت کے ساتھ میٹنگ میں موجود تمام لوگ بری طرح چونک پڑے۔ مسٹر ایکسٹرو، کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ انسپکٹر جنرل پولیس نے خود کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میٹنگ مجرموں کے لیے خفیہ نہیں، اس میں دہرایا ہوا ایک ایک لفظ ان تک پہنچ جائے گا اور پھر ہماری تجویز دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ایکسٹرو نے اسی لہجے میں کہا تھا۔ مسٹر ایکسٹرو، آپ کو کسی پر شک ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ غلط آدمی؟ صدر مملکت نے بے چینی سے کہا۔ سر سلطان بھی عجیب نظروں سے ایکسٹرو کو دیکھ رہے تھے۔ انسپکٹر جنرل پولیس ابھی تک کھڑے تھے۔ وہ بیٹھنے لگے تو اچانک ایکسٹرو نے جیب سے ریوالور نکال کر انسپکٹر جنرل پولیس کو کور کر لیا۔ آپ ہاتھ اٹھا لیجئے۔ ایکسٹرو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں انسپکٹر جنرل پولیس سے مخاطب ہو کر کہا، کیا مطلب؟ انسپکٹر جنرل پولیس کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ سب لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انسپکٹر جنرل پولیس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ انسپکٹر جنرل پولیس بھی مجرموں کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ اچانک ایک فائر ہوا اور ایکسٹرو کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور ہوا میں اڑ گیا۔ جیسے ہی ایکسٹرو کے ہاتھ سے ریوالور نکلا، وہ تقریباً اڑتا ہوا انسپکٹر جنرل پولیس پر جا پڑا۔ گولی انسپکٹر جنرل پولیس کی جیب سے چلی تھی۔ اس کا نشانہ انتہائی صحیح تھا، لیکن ایکسٹرو نے اسے دوسری گولی چلانے یا پھر ریوالور باہر نکالنے کی مہلت نہ دی۔ اس نے انسپکٹر جنرل پولیس کو چاپ لیا تھا۔ انسپکٹر جنرل پولیس بھی اس سے لپٹ گیا اور پھر دونوں میں زوردار جنگ شروع ہو گئی۔ باقی سب آفیسر حیرت کے عالم میں کھڑے تھے۔ ایکسٹرو کا ایک زوردار مکہ انسپکٹر جنرل پولیس کے منہ پر پڑا اور وہ فرش پر الٹ گیا تھا۔ ایک اور آفیسر آگے بڑھنے لگا لیکن ایکسٹرو نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ انسپکٹر جنرل پولیس بھی غضب کا پھرتیلا معلوم ہوتا تھا اور پھرتی سے اٹھا اور ایکسٹرو سے لپٹ گیا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ ایکسٹرو کے منہ پر پڑا ہوا نقاب الٹا دے، لیکن اس کی وسلیوں میں ایکسٹرو نے ایک زوردار گھٹنا مارا تھا اور وہ کراہ کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دوسرا مکہ اس کی گردن پر پڑا اس زور سے کہ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا تڑپنے لگا تھا۔ باقی متعدد آفیسرز نے پستول نکال کر اسے کور کر لیا۔ ایکسٹرو پیچھے ہٹ گیا تھا۔ صدر مملکت میز پر لگا ہوا ایک بٹن دبانے لگے اور پھر وہ دروازہ کھول کر چند ملٹری آفیسر جو میٹنگ ہال کے باہر پہرا دے رہے تھے ان کو ہدایات دی گئی کہ
جب تک انہیں بلایا نہ جائے وہ ہرگز ہال میں داخل نہ ہو۔ اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے صدر مملکت کے اشارے سے انسپکٹر جنرل پولیس کو ریوالور سے کور کر لیا تھا۔ ایک آفیسر نے اس کے کوٹ کی جیب سے پستول نکال لیا۔ ایکسٹرو نے بڑھ کر اپنا ریوالور اٹھا لیا تھا اور پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ باقی سب لوگ بھی اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے تھے۔ اچانک انسپکٹر جنرل پولیس نے کہکا مارا اور اس کی نظروں میں اطمینان جھلکنے لگا۔ ایکسٹرا فوراً آگے بڑھا لیکن اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتا اس کا سر ڈھلک چکا تھا۔ اس نے شاید انتہائی زہریلا کیپسول اپنے منہ میں چھپایا ہوا تھا جس کے نکلنے پر وہ ختم ہو گیا۔ ایکسٹرا کے اشارے پر ملٹری آفیسر اس کی لاش اٹھا کر باہر چلے گئے۔ اس واقعے کا رد عمل میٹنگ پر تمام افراد پر ہوا تھا۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ متفکر تھا۔ اچانک ایکسٹرو کی آواز سنائی دی تھی اور سب چونک پڑے تھے۔ حضرات، آپ نے دیکھا کہ مجرموں کا نظام کتنا اونچا ہے۔ جب ہمارے ملک کا انسپکٹر جنرل پولیس ان کا اعلیٰ کار ہو سکتا ہے اور اپنی تنظیم کے لیے جان کی قربانی بھی دے سکتا ہے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تنظیم کتنی بڑی اور کتنی گہری ہے۔ آپ حضرات حیران ہوں گے کہ مجھے انسپکٹر جنرل پولیس کے اوپر کیسے شک گزرا۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ جب میں نے تمام لوگوں کا جائزہ لیا تو مجھے انسپکٹر جنرل پولیس کی حرکات و سکنات کچھ عجیب و غریب نظر آئی تھیں۔ مثلاً وہ اپنی کرسی پر بار بار پہلو بدل رہے تھے۔ ان کا ایک ہاتھ بار بار اپنی جیب کی طرف جا رہا تھا جس کا ابھار بتا رہا تھا کہ اس میں ریوالور موجود ہے۔ مجھے جب شک پڑا تو میں نے تصدیق کے لیے میٹنگ میں موجود لوگوں پر شک کا اظہار کیا۔ اس کا رد عمل سب سے زیادہ انسپکٹر جنرل پولیس پر ہوا تھا۔ وہ فوراً گھبرا گئے جیسے ہی میں نے ان کا نام لیا، اور ابھی شاید میں ان پر مکمل یقین نہ کرتا لیکن انہوں نے میرے پستول نکالنے سے پہلے ہی فائر کر دیا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ہال میں آپ لوگوں کو وہ تجویز بتاتا جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ میرے ماتحت مجرموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مجھے ان کی سرگرمیوں کا 1-2 روز پہلے ہی علم ہو گیا تھا لیکن ان کے فائل اڑانے کے پروگرام سے میں بے خبر تھا۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، مجھ پر اعتماد کریں، میں مجرموں کو فائل سمیت گرفتار کر لوں گا۔ یہ کہہ کر ایکسٹرو اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ صدر مملکت نے ایکسٹرو کی کوششوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور ایکسٹرو کو مجرموں کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی تلقین کر کے میٹنگ برخاست کر دی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ایک بڑی سبز رنگ کی کار تیزی سے شہر سے باہر جانے والی سڑک پر اڑی جا رہی تھی۔ اسٹیئرنگ جوزف کے ہاتھ میں تھا اور جب کار کا چھوٹا سا اسٹیئرنگ جوزف جیسے دیو کے ہاتھ میں ہو اور پھر جب ادھر ادھر بھاری بھرکم کے پیر کا دباؤ قریب ایکسیلریٹر پر ہو تو پھر کار نے تو واقعی اڑنا ہی تھا۔ ویسے جوزف ایک بہترین ڈرائیور تھا، اسے اسٹیئرنگ پر مکمل کنٹرول تھا۔ وہ انتہائی اسپیڈ پر بھی کار لے جا رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا جیسے وہ کسی وسیع میدان میں کار ڈرائیو کر رہا ہو۔ پچھلی سیٹ پر عمران اور کیپٹن شکیل بیٹھے تھے۔ عمران حسب معمول اونگ رہا تھا، کبھی کبھی اس کے خراٹے کار میں نشر ہونے شروع ہو جاتے تھے۔ کیپٹن شکیل بھی آرام سے سیٹ کے پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کا چہرہ حسب معمول سپاٹ تھا۔ کیپٹن شکیل کو منزل کا کوئی علم نہیں تھا کیونکہ عمران نے اسے یہ کہہ کر ساتھ لے لیا تھا کہ فوراً چلو اور پھر خواری کراتے ہیں۔ اب کیپٹن شکیل کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ حضرات خواہ مخواہ تو وقت ضائع کرنے سے رہے جبکہ ایک اہم کیس پیش نظر ہو، لہٰذا کوئی نہ کوئی چکر تو ضرور ہوگا۔ لیکن وہ عمران کی عادت سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ اگر اس کا بتانے کا موڈ نہ ہو تو چاہے کتنی ہی کوشش کر لو ہرگز نہیں بتائے گا، اور اگر بتانا ہوگا تو خود بخود بتا دے گا۔ اسی لیے خواہ مخواہ زور دینے سے فائدہ۔ وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ کار کے اندر مکمل سکوت طاری تھا۔ ہاں، کبھی کبھی عمران کے زوردار خراٹے سکوت میں اضطراب پیدا کرتے۔ چند لمحے بعد اچانک عمران نے آنکھ کھولی۔ پہلے تو وہ یوں ادھر ادھر حیرت سے دیکھنے لگا جیسے اسے سمجھ نہ آیا ہو کہ وہ کہاں ہے۔ پھر کیپٹن شکیل اور جوزف کی طرف دیکھا اور اچھل پڑا۔ رکو رکو، خدا کے لیے رکو، عمران نے زوردار آواز میں کہا اور جوزف نے بریک پر پورا دباؤ ڈال دیا تھا۔ کار ایک زوردار آواز پیدا کرتی ہوئی گھٹنا شروع ہو گئی تھی۔ کار کی رفتار چونکہ انتہائی تیز تھی اس لیے اچانک بریک لگنے سے وہ لڈو کی طرح گھوم گئی۔ اب اس کا رخ شہر کی طرف تھا۔ جوزف کار روک کر چپکے سے بیٹھا رہا۔ کیپٹن شکیل بھی سمجھ گیا کہ عمران پر اداکاری کا بخار چڑھا ہوا ہے، اس لیے اس نے بھی دخل اندازی ضروری نہ سمجھی اور اطمینان سے بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ جب کار رک گئی تو عمران کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، یوں کودا جیسے پیچھے سے اس پر گولیاں چلائی جا رہی۔ کار سے نکلنے کے بعد وہ چند قدم تو یوں ہی بھاگتا چلا گیا، پھر اس کے چہرے پر اطمینان کی لہریں دوڑنے لگیں۔ وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا ہوا واپس کار کی طرف آیا اور اس کے چہرے پر خفت جھلکتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ معاف کرنا یار، میں کچھ اور سمجھا تھا، عمران نے کیپٹن شکیل کو مخاطب کر کے کہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں سو گیا تھا، آنکھ کھلی تو میں نے سمجھا کہ شاید مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ کیپٹن شکیل ہلکے سے مسکرایا۔
ویسے وہ دل ہی دل میں عمران کی اداکاری کا لوہا مان چکا تھا۔ اسے پتا تھا کہ حماقتیں عمران کی فطرت کا جز بن چکی ہیں اور کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے بھی اداکاری کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس نے صرف اتنا ہی کہا، عمران صاحب، شکر ہے کہ جلدی سمجھ آ گئی، ورنہ آپ کو پیدل چلنا پڑتا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جاتے؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے کہا۔ تو اور کیا، ساری عمر آپ کا انتظار تھوڑی کرتا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ ہائے ظالم، کیا ڈائلاگ بول رہی ہو؟ کون سی فلم کا ہے؟ فلم چلتی کار کا، کیپٹن شکیل نے بھی ترکی بترکی جواب دی۔ اچھا، عمران نے یوں کہا جیسے کیپٹن شکیل نے کسی مقدس کتاب کی آیت پڑھ دی ہو۔ باس، کیا میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں؟ جوزف نے ان کی باتوں میں دخل اندازی کرتے کہا۔ ہاں میرے کالے دیو، تم ضرور کچھ کہہ سکتے ہو، بلکہ کچھ کیوں، بہت کچھ کہہ سکتے ہو، مگر یہ خطرہ ہے کہ تمہارے حجم کے مطابق بہت کچھ سننے کے لیے مجھے باقی پوری زندگی خرچ کرنی پڑے گی۔ باس، صرف اتنا پوچھنا تھا کہ کار چلاؤں یا نہیں، جوزف نے عمران کی بات کاٹتے کہا۔ ارے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، چلاؤ کار۔ پیارے، تمہیں کار چلاتا دیکھ کر مجھے وہ فلم یاد آ جاتی ہے جس میں ایک ہاتھی ڈرائیونگ سیٹ پر ٹرک چلا رہا تھا۔ عمران نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ ہاتھی؟ جوزف نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاتھی، مگر جوزف، جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ تھا تو انسان، مگر شاید پچھلے جنم میں ہاتھی ہوگا۔ عمران کی باتوں کا خرچہ نہ جانے کب تک چلتا کہ جوزف نے کار سٹارٹ کر دی اور پھر وہ شہر کی طرف بھاگنے لگی۔ ارے ارے، یہ کہاں جا رہے ہو؟ کمال ہے، کہیں تمہاری کھوپڑی تو نہیں الٹ گئی؟ ہمیں شہر سے باہر جانا ہے، شہر نہیں۔ رکو اسے، عمران نے سیٹ پر اچھلتے ہوئے کہا، مگر اس کا رخ تو شہر کی طرف ہے۔ جوزف نے کار روکتے ہوئے کہا۔ ارے او کالے ہاتھی، اگر اس کا رخ آسمان کی طرف ہوتا تو ہمیں آسمان پر ہی لے جاتا۔ تو باس، موڑوں اسے؟ جوزف نے پوچھا۔ نہیں، اسی طرح گیئر بیک کر کے الٹی کار لے چلو، دیکھنا اس طرح بڑا لطف آئے گا۔ عمران نے شاید اس پر طنز کیا، مگر پھر عمران نے کھوپڑی پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا جب جوزف نے اسی طرح بیک گیئر میں کار چلانی شروع کر دی۔ کار کافی تیز رفتاری سے الٹے رخ دوڑ رہی تھی۔ جوزف اسی طرح اطمینان سے کار چلا رہا تھا جیسے پہلے سیدھے رخ چلاتا رہا۔ آخر عمران سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑا۔ ارے دماغ خراب ہو گیا ہے، ہمیں مروانے کی اصطلاح ہے، موٹر ٹھیک طرح سے چلاؤ۔ باس، تم نے ہی تو کہا تھا، جوزف نے اطمینان سے جواب دیا۔ ارے تیری قبر پر رکے ہوئے سرگنڈوں پر چیل منڈلائے، میں نے تو طنز کیا تھا، عمران نے اسے لمبی ساری بددعا دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس بددعا کا اثر جوزف پر انتہائی شدید ہوا۔ اس نے فوراً کار روک دی تھی اور اس کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں۔ اس نے انگلی سے سینے پر کراس بناتے ہوئے کہا، باس، تمہیں مادر جوشپا کی قسم، مجھے اس طرح کی بددعا نہ دیا کرو۔ اور کس طرح کی بددعا دیا کروں؟ بددعاؤں کی بھی کوئی قسمیں ہوتی ہیں؟ عمران جیسے بڑی بڑیوں کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے بولا تھا۔ تو پھر میں کار نہیں چلاتا، جوزف نے بھی بگڑ کر کہا۔ تو پھر دلدل میں بیٹھتے ہوئے سانپ کے سر پر چلتا ہوا چراغ۔ عمران نے جوزف کو نئی بددعا دینی شروع کر دی اور جوزف نے عمران کا فکرہ درمیان سے ہی کاٹ دیا تھا۔ باس، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، میں کار چلاتا ہوں۔ جوزف نے کار سٹارٹ کر دی تھی اور پھر تیزی سے اس کا رخ موڑا تھا۔ پھر کار سڑک پر یوں بھاگنے لگی جیسے کمان سے نکلتا تیر۔ کیپٹن شکیل اس تمام تر عرصے میں خاموش بیٹھا تھا، عمران اور جوزف کی نوک جھونک سے محظوظ ہوتا رہا۔ اسے جوزف کا کردار بھی انتہائی دلچسپ لگا تھا۔ جنگلی گینڈے سے ٹکرا جانے والا گرانڈل جوزف بددعاؤں سے یوں ڈرتا تھا جیسے بچہ بھوت سے۔ اس وقت اس کا چہرہ پیلا پڑتا، آنکھیں خوف سے پھٹ جاتی تھیں۔ اب کار میں دوبارہ خاموشی ہو گئی اور کار شہر سے تقریباً 30 میل دور آ چکی تھی۔ اس کا رخ دارالحکومت سے تقریباً 50 میل دور ایک اور بڑے شہر کی طرف تھا جو کہ ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ہے کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ وہ شہر دارالحکومت جتنا وسیع و عریض نہ تھا لیکن اپنی گہما گہمی اور رونق کی وجہ سے اس سے بھی کم نہیں تھا۔ عمران شاید کسی خاص کام کی وجہ سے وہاں جا رہا تھا، لیکن اس خاص کام سے جوزف اور شکیل دونوں ہی لا علم تھے۔ شہر سے تقریباً 5 میل پہلے عمران نے جوزف کو کار روکنے کا حکم دیا تھا اور خود دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جوزف اور کیپٹن شکیل کو بھی باہر آنے کا اشارہ کیا۔ جوزف نے کار سڑک کے کنارے روک دی تھی۔ کار کے دروازے لاک کر دو اور ڈگی میں باکس نکال کر ادھر لے آؤ، عمران نے جوزف کو حکم دیا اور خود سڑک سے ذرا دور ایک شکستہ سے کھنڈر کی جانب بڑھنے لگا۔ بات کیا ہے؟ آخر کیپٹن شکیل سے رہا نہ گیا۔ بات یہ ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کا قہر اپنے پیارے بندوں پر لا حول ولا قوت۔ عمران نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ میں بھی کیا کہہ گیا؟ یار شکیل، میدان حشر میں میری مغفرت کے لیے سفارش کرو گے؟
عمران نے یکدم موضوع تبدیل کر دیا۔ اور اگر مجھے خود سفارش کی ضرورت پڑ گئی تو؟ کیپٹن شکیل نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ جتنا بھی زور لگا لو عمران اصل بات نہیں بتائے گا، اور عمران سے باتوں میں جیتنا تو کم از کم کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یار شکیل، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی سیکرٹ سروس میں شامل کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ عمران نے انتہائی بھول پن سے کیپٹن شکیل سے پوچھا، اور کیپٹن شکیل کو ہنسی آ گئی۔ اتنے میں وہ اس کھنڈر میں پہنچ گئے تھے۔ یہ کوئی قدیم زمانے کی سرائے معلوم ہوتی تھی جو بالکل ویران پڑی تھی۔ کونے میں محکمہ آثار قدیمہ کی ایک چھوٹی سی تختی لگی ہوئی تھی جس سے سرائے کی تاریخ پر کچھ روشنی پڑتی تھی۔ کیپٹن شکیل اس کھنڈر میں داخل ہوتے ہی چوکنا ہو گیا، لیکن عمران نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، اعصاب پر زور مت ڈالو، یہاں مجرم وغیرہ نہیں ہیں، ہم یہاں ایک اور کام سے آئے ہیں۔ اتنے میں جوزف کاندھے پر ایک باکس اٹھائے کھنڈر کے اندر داخل ہوا۔ اسے کھولو۔ جوزف نے اسے کھول دیا۔ اس میں اوپر ایسے لباس تھے جو آج کل کے مشہور اونڈے پہنتے تھے، یعنی سرخ رنگ کی پتلون اور نیلے رنگ کے کوٹ۔ عمران نے جب وہ لباس اٹھائے تو نیچے ایک جدید ترین مشین گن موجود تھی۔ اس برین گن کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ تواتر سے گولیاں برساتی تھی۔ یہ ایسا محسوس ہوتا جیسے آگ برس رہی ہو، اور اس کی زد میں آنے والی ہر چیز نیست و نابود ہو جاتی تھی۔ لیکن اس میں خامی بھی تھی، یعنی اسے اتنا ارتعاش پیدا ہو جاتا کہ انسان چند منٹ سے زیادہ اسے چلا نہیں سکتا تھا، ورنہ وہ اپنا توازن نہ سنبھال سکتا۔ یہ برین گن تھی۔ اصل میں یہ ابھی تجرباتی مرحلے میں تھی۔ عمران کے ملک کا مایہ ناز سائنسدان ڈاکٹر شاہ اس پر مزید تجربات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ نے اس گن کے عملی تجربے کرنے کے لیے اسے سر سلطان کے حوالے کیا، اور سر سلطان نے اسے عمران کے سپرد کر دیا تاکہ اس کا عملی تجربہ کر کے رپورٹ دی جا سکے۔ عمران نے دانش منظر کی لیبارٹری میں اس کے تجربے کیے، اور پھر جلد ہی اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی نے اس برین گن کی حامی کا فوراً حل نکال دیا تھا۔ اس نے بیٹری سے چلنے والا ایک چھوٹا سا آلہ تیار کر لیا تھا جس میں ایریل نما چھوٹی سی تار لگی ہوئی تھی۔ اگر اس آلے کو انسان اپنے لباس پر فٹ کرے تو اس برین گن کے چلنے سے ارتعاش کی جو لہریں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور پھر اسے فضا میں بکھیر دیتا ہے، اس طرح وہ لہریں انسانی جسم پر اثر انداز نہ ہوتیں، اور اس آلے سے اس برین گن کی یہ بڑی خامی دور ہو جاتی۔ عمران نے باکس سے وہ لباس نکالے اور ان میں سے ایک کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دیا۔ سرائے کے کسی کونے میں جا کر وہ لباس پہن کے خود بھی ایک لباس اٹھا لایا تھا اور اسے پہننے کے لیے ایک طرف اوٹ میں چلا گیا۔ ایک لباس جوزف کو بھی دیتا چلا گیا تاکہ وہ اسے پہن لے۔ یہ تینوں لباس آج کل کے غنڈوں میں مقبول تھے۔ تھوڑی دیر بعد تینوں اکٹھے ہوئے تو تینوں اپنے لباسوں سے غنڈے دکھائی دے رہے تھے۔ عمران نے باکس سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس میں میک اپ کا مختصر سامان تھا، چنانچہ اس نے کیپٹن شکیل کے چہرے پر میک اپ کی ہلکی سی تہ چڑھا دی تھی۔ اب کیپٹن شکیل کو دیکھ کر کوئی بھی اسے شریف کہنے کے لیے تیار نہ ہوتا، کیونکہ ماتھے پر چاقو کا ایک لمبا اور گہرا نشان، بڑی بڑی مونچھیں، اوپر والے ہونٹ پر زخم، داہنے گال پر گڑا، آنکھوں میں سرخی، اس میک اپ میں وہ کوئی بے جگر غنڈا لگ رہا تھا۔ عمران نے اپنے چہرے پر بھی ہلکا سا میک اپ کیا، لیکن اس کا میک اپ شرافت اور غنڈے پن سے مین تھا۔ جوزف کو بھی ہلکے سے میک اپ سے سنوارا گیا تھا تاکہ وہ پہچانا نہ جا سکے۔ عمران نے میک اپ سے فارغ ہو کر ایک اونچی فلیٹ ہیٹ نکالی تھی اور پھر کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دی۔ کیپٹن شکیل نے اس فلیٹ کو ہاتھ میں لے کر ایک لمحہ کو جھٹکا، لیکن پھر اس نے اس کو سر پر پہن لیا تھا، اور پھر عمران نے ٹوپی میں لگے ہوئے اس آلے کے متعلق کیپٹن شکیل کو بتایا تو کیپٹن شکیل کا اس کی اونچائی پر اعتراض ختم ہو گیا تھا۔ عمران نے برین گن بھی شکیل کے ہاتھوں میں دے دی تھی جو اس کے لمبے سے کوٹ میں بآسانی چھپ گئی۔ اب عمران نے بھی ایک کیپ نکال لی اور سر پر پہن لی تھی جس سے اس کی آنکھیں تقریباً چھپ گئی تھیں۔ پھر عمران نے ایک صندوق نکالا اور جوزف سے اٹھانے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں ایک نئی سج دھج کے ساتھ کار کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ یہ تو بتائیے کرنا کیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے چلتے چلتے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ پوچھنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی معمولی بات پوچھ رہا ہو۔ عمران ایک لمحے کے لیے مسکرایا اور پھر بولا، شہر میں غنڈوں کی ایک پارٹی سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ تینوں کار میں بیٹھ گئے اور کار ایک بار پھر شہر کی طرف بھاگنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں کار شہر کے سب سے بڑے بازار سے گزر رہی تھی۔ جوزف عمران کے بتائے ہوئے راستوں پر کار دوڑا رہا تھا۔ کار کا رخ بندرگاہ کی طرف تھا۔ اچانک عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، سنو شکیل، آج ہم نے ایک بڑا معرکہ سر کرنا ہے۔ یہ تمام تیاریاں اسی لیے کی ہیں۔ مجھے شک ہے کہ روپا کی پارٹی کا ہاتھ موجودہ ہنگاموں میں ہے۔ روپا کی پارٹی ملک کے مشہور اور بے جگر غنڈوں پر مشتمل ہے جس کے ہر فرد کو موت کا فرشتہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ سپاکی اور لڑنے کے فن میں طاق ہیں۔ آج ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ روپا ہماری بہادری اور بے جگری سے متاثر ہو کر ہمیں اپنے گروہ میں شامل کرے۔
اس طرح شاید ہم اصل حالات کا اندازہ کر سکیں، ورنہ کسی بھی صورت روپا کی پارٹی میں اصل مقاصد کا اندازہ کرنا ناممکن ہے۔ تمہیں برین گن اس لیے دی گئی ہے کہ تم ہم دونوں کے سردار ہو۔ تمہارا نام جیگر ہے۔ تم نے اس برین گن سے صفاقی کی انتہا کر دی ہے۔ اس طرح جتنے اونٹے کم ہوں گے شہریوں کے لیے اتنا ہی خطرہ ہے۔ بس یہ یاد رہے کہ تمہاری صفاقی بہادری اور بے جگری ہے۔ روپا پر دہشت سی چھا جائے، اس میں اور جوزف تمہاری مدد کریں گے۔ جوزف کا نام جوزف ہی رہے گا اور میرا نام ٹائیگر ہوگا۔ اب ہم روپا کے اڈے پر جا رہے ہیں۔ روپا نے بندرگاہ کے علاقے میں ایک بار کھول رکھا ہے جہاں اس کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ بڑے بڑے دل گردے والے ہونڈے بھی روپا کے نام سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ حد سے زیادہ شفاق ہے۔ تم فکر نہ کرو، روپا نے ابھی تک شفاقی کا نام ہی سنا ہے، دیکھا نہیں۔ آج وہ جیگر کے روپ میں شفاقی دیکھ لے گا۔ کیپٹن شکیل نے خالص ہونڈوں والے لہجے میں کہا۔ اتنے میں روپا کے بار کے سامنے وہ کار رک گئی تھی۔ روپا بار کے بالکل متصل ایک مکان تھا جس کی کھڑکی کے سامنے لکڑی کی بالکنی بنی ہوئی تھی اور سیڑھیاں نیچے آ رہی تھیں۔ اس بالکنی پر ایک ہونڈا کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ ان کی کار جیسے ہی رکی، وہ ہونڈا بڑی دلچسپی سے کار کو دیکھنے لگا۔ کیپٹن شکیل نے کار کا دروازہ کھولا اور بڑی شان اور وقار سے باہر نکلا تھا۔ ابھی اس نے ایک دو قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ بالکنی پر کھڑے ہوئے ہونڈے کے پستول سے شعلہ لپکا اور گولی سائیں کی آواز کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل کے پاس سے گزر گئی تھی۔ کیپٹن شکیل پھرتی سے مڑا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں برین گن تھی اور پھر یوں محسوس ہوا جیسے آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا ہو۔ برین گن سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھاڑ جو لاوے کی صورت میں باہر نکل رہی تھی۔ بالکنی اور سیڑھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ وہ ہونڈا کسی حقیر تنکے کی طرح اڑتا ہوا بالکنی سے نیچے آنے لگا۔ عمران کار سے نکل کر کیپٹن شکیل کی طرف بھاگا تھا تاکہ اسے برین گن چلانے سے باز رکھ سکے، لیکن کیپٹن شکیل کی برین گن چلی تھی اور چلتی ہی جا رہی تھی۔ عمران سر جھٹک کر رہ گیا کیونکہ روپا سے فائرنگ کی آواز سن کر کافی سارے ہونڈے باہر نکل آئے تھے۔ ان کے سامنے وہ کیپٹن شکیل سے کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ اس کا پلان تھا کہ برین گن اس وقت چلائی جائے جب کوئی اور چارہ نہ رہ جائے، لیکن کیپٹن شکیل پہلے ہی حملے میں اس کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ ایک لحاظ سے یہ اچھا ہوا کیونکہ کیپٹن شکیل کی قد و قامت، اس کی ٹوپی اور اس کے چہرے اور پھر ہاتھ میں برین گن نے ہونڈوں میں سراسیمگی سے پھیلا دی تھی۔ جوزف کی شخصیت سے بھی وہ متاثر ہوئے۔ فائر کرنے والا ہونڈا زمین پر پڑا تھا، اس کا جسم گولیوں سے چھلنی تھا۔ کیپٹن شکیل نے اس کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی اور خود عمران اور جوزف سمیت روپا بار میں داخل ہو گیا۔ کیپٹن شکیل ہاتھ میں برین گن لیے بڑی شان سے روپا بار میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے عمران تھا جو جھیپا جھیپا سا محسوس ہوتا تھا۔ عمران کے بعد جوزف تھا جس کی پتلون کے دونوں سائڈ میں ہولڈروں میں ریوالور لٹکے ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہی بار میں داخل ہوئے، بار میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ عمران ہلکا سا مسکرایا۔ وہ تینوں ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ کیپٹن شکیل نے برین گن کے اندر لگے ہوئے تسموں میں فٹ کر دی تھی۔ ہر شخص ان کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، خاص طور پر بیرے اور کاؤنٹر پر کھڑا ہوا ایک دیوہیکل ہونڈا انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمبا تڑنگا بیرا ان کی طرف بڑھا تھا۔ کیا چاہیے؟ ان کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ کیپٹن شکیل نے ایک لمحے کے لیے بیرے کو دیکھا اور پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں جیگر کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیپٹن شکیل کی آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی۔ اس نے لپک کر بیرے کی گردن ایک ہاتھ میں پکڑ لی اور پھر ایک پٹک کی آواز نکلی اور پھر بیرے کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور وہ کسی مردہ چپلی کی طرح زمین پر پڑا تھا۔ بیرے کے مرتے ہی بار میں طوفان اٹھ گیا تھا۔ آج تک کسی کو بھی تصور میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ روپا بار میں بیٹھ کر اس کے کسی بیرے کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکے۔ مارنا تو ایک طرف رہا کیونکہ ہر بیرے دراصل روپا کی پارٹی کے ہونڈے تھے، اور آج روپا بار میں ہی بیٹھ کر ایک اجنبی ہونڈے نے صرف ایک ہاتھ کے ہی جھٹکے سے بیرے کی گردن توڑ دی تھی۔ نتیجہ ظاہر تھا، طوفان توڑنا ہی تھا۔ عمران اور جوزف بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب ان کے چاروں طرف ہونڈے ہی ہونڈے نظر آ رہے تھے۔ کاؤنٹر پر کھڑا ہوا دیوہیکل ہونڈا روپا کا خاص اسسٹنٹ بومی تھا۔ وہ لڑنے میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ وہ صورتحال دیکھ کر کاؤنٹر سے باہر نکل آیا۔ آہستہ آہستہ ان تینوں کی طرف آنے لگا۔ وہ میز کے نزدیک آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ اس کی گرجدار آواز گونجی تھی۔ جواب میں کیپٹن شکیل کا زوردار کہکا ہوا میں گونجا۔ انداز انتہائی خوفناک تھا۔ ارد گرد کھڑے ہوئے ہونڈوں کا دل کانپ اٹھا کیونکہ ان کی نظروں میں اجنبی ہونڈے کی موت رقص کرنے لگی تھی۔ جیگر، کیپٹن شکیل نے بومی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ بومی نے جواب دینے کی بجائے پھرتی سے کیپٹن شکیل پر چھلانگ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ بومی کیپٹن شکیل تک پہنچتا، جوزف تیزی سے درمیان میں آ گیا۔ بومی کا حملہ جوزف نے دونوں ہاتھوں سے روکا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، جوزف کا ایک شاندار پنجہ بومی کے جبڑے پر پڑ چکا تھا۔ مکے میں اتنی شدت تھی کہ وہ دیوہیکل فرش پر ہی جا گرا تھا۔ اس کے منہ سے دانتوں کے ٹکڑے نکل پڑے تھے۔
جس گال پر مکہ پڑا تھا وہ پھٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ جوزف نے شاید اپنی پوری قوت استعمال کر دی تھی، لیکن ادھر بومی بھی کمزور نہیں تھا۔ وہ اس شدید مکے کو برداشت کر گیا اور انتہائی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے منہ رخسار سے خون متواتر بہہ رہا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح کھڑا بھی نہ ہوا تھا کہ جوزف نے اسے لپک کر ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ جوزف نے جس طرح پھرتی کا مظاہرہ کیا، اسے دیکھ کر عمران بھی اش اش کر اٹھا تھا۔ جوزف نے بومی کو اٹھا کر بار کی دیوار سے دے مارا۔ ایک پٹاخے کی آواز آئی اور پھر بومی کا مغز دیوار پر چچڑے کی طرح لٹکتا رہا۔ آیا کہ اس کی کھوپڑی پھٹ چکی تھی۔ یہ صفاقی اور طاقت دیکھ کر ہال میں کھڑے ہوئے غنڈے دہشت زدہ ہو گئے۔ اچانک ایک گرجدار آواز گونجی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کی نظریں کاؤنٹر کے ساتھ بنے ہوئے دروازے پر پڑیں۔ اس کے باہر ملک کا خطرناک ترین غنڈہ روپا کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کا جسم انتہائی کثرتی تھا، چہرے پر زخموں کے بے شمار نشان تھے، ہاتھوں میں ریوالور تھا اور غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی اور زیادہ مسخ ہو گیا تھا۔ مداری کا تماشا؟ عمران نے مداریوں کی طرح ہاتھ ہلاتے کہا، اور روپا کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ بکواس مت کرو۔ غصے سے اس کی آواز پھٹ گئی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کی طرف دیکھ کر کہا، جامو شامو سومر باہر نکلو۔ اس کی آواز سنتے ہی اس کے کمرے سے 3 انتہائی خطرناک صورتوں والے اور انتہائی طاقتور اور ٹھوس جسموں والے غنڈے باہر نکل آئے تھے۔ عمران جانتا تھا کہ یہ تینوں غنڈے چاقو کی لڑائی میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ آج تک کوئی شخص چاقو کے مقابلے میں ان سے جیت نہیں سکا، اور یہ تینوں روپا کے باڈی گارڈ بھی تھے، دستے راست بھی۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ ان کی جانب بڑھنے لگے۔ اب روپا کے چہرے پر اطمینان کی لہریں تھیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان تینوں کی موت انہی کے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی، یعنی کیپٹن شکیل وغیرہ کی۔ ان تینوں کو ختم کر دو، روپا نے اشارہ کیا تھا۔ عمران نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا، ہلکی سی آنکھ دبائی اور کہا، باس اگر اجازت ہو تو اکیلا ٹائیگر ان تینوں بکریوں کو ذبح کر دے۔ اجازت ہے؟ کیپٹن شکیل نے بھی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ باس، جوزف نے اجازت تک نظروں سے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، صرف ٹائیگر ان سے نپٹ لے گا، کیپٹن شکیل نے لاپرواہی سے کہا۔ اتنے میں وہ تینوں غنڈے ان کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ تینوں نے لمبے لمبے چاقو کھول لیے۔ ہال میں کھڑے ہوئے تمام غنڈے دم سادے یہ خوفناک جنگ دیکھ رہے تھے۔ عمران 2 قدم آگے بڑھایا، اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اس کے خالی ہاتھ دیکھ کر تینوں غنڈوں کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ شاید اس اجنبی غنڈے کی موت کا یقین ہو چکا تھا، اور انہیں یہ بھی آسانی ہو گئی کہ وہ بجائے تینوں سے اکٹھے لڑنے کے، تینوں کو باری باری آسانی سے ختم کر سکتے تھے۔ عمران سے 4 قدم دور وہ تینوں رک گئے تھے۔ عمران نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اچانک ان تینوں نے اکٹھی چھلانگ لگائی تھی۔ تینوں چاقو بجلی کی طرح ہوا میں لہرائے۔ دیکھنے والوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ انہیں شاید عمران ان کی چیخ و پکار کا انتظار تھا، لیکن پھر دیکھنے والوں کی حیرت سے چیخیں نکل گئی تھیں۔ جب انہوں نے عمران کو دوسری طرف کھڑا دیکھا، وہ حیرت سے آنکھیں جھپک رہا تھا، اور وہ تینوں عمران کی جگہ فرش پر پڑے تھے۔ عمران نے کمال پھرتی سے کام لیا۔ وہ جیسے ہی اٹھے، حملہ آور آگے آئے تھے۔ عمران تیزی سے نیچے بیٹھ گیا تھا، اور وہ تینوں اپنے ضد میں اس پر گزرتے ہوئے فرش پر جا گرے۔ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے روپا نے بھی آنکھیں جھپکیں، اور پھر وہ دوبارہ حملہ دیکھنے لگا تھا۔ وہ تینوں پھرتی سے اٹھے۔ اب غصے سے ان کی آنکھیں بھی چراغ جلتے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے حملے کے لیے فوراً چاقو ذرا سے اٹھائے ہوئے کہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہی عمران پھرتی سے اچھلا، اور پھر ایک زوردار فلائنگ کک درمیان والے غنڈے کے سینے پر پڑی تھی۔ وہ بھیانک چیخ مارتا ہوا پیچھے جا گرا۔ اس کا چاقو فرش پر جا گرا تھا۔ عمران زمین پر گرتے ہوئے ہاتھوں کے بل جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب گرے ہوئے غنڈے کا چاقو اس کے ہاتھ میں تھا، اور باقی غنڈے شدر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کچھ پلک جھپکنے میں ہو گیا تھا۔ نیچے گرنے والا غنڈا ایک لمحے کے لیے تڑپا، اور پھر ساکن ہو گیا۔ اس کے منہ سے خون ابل پڑا تھا۔ عمران کی فلائنگ کک نے اس کے سینے کی پسلیاں توڑ دی تھیں۔ اپنے ساتھی کے منہ سے خون نکلتا دیکھ وہ غنڈے بھی ہوش میں آ گئے تھے۔ انہوں نے تیزی سے عمران پر حملہ کر دیا۔ عمران کا بایاں ہاتھ ایک غنڈے کے چاقو والے ہاتھ پر پڑا، اور دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا دوسرے غنڈے کی طرف بڑھا دیا، اور پھر پلک جھپکنے میں غنڈے کی بھیانک چیخ فضا میں بلند ہوئی تھی۔ جس غنڈے کی طرف عمران نے ہاتھ بڑھایا تھا، اس نے اپنے چاقو سے عمران کے ہاتھ پر ضرب لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ عمران کے حملے کے انداز کو نہ سمجھ سکا تھا۔ عمران کا ہاتھ اس کے سینے کی طرف بڑھا تھا، لیکن پھر جھٹکے سے عمران کا چاقو پوری قوت سے اس کے پیٹ میں گھس گیا۔ عمران کا چاقو پیٹ کے کافی حصے کو پھاڑ چکا تھا۔ اس کی آنتیں نکل چکی تھیں، اور اس غنڈے کا جس کے ہاتھ پر عمران نے ہاتھ ڈالا تھا تکلیف کے مارے برا حال تھا، کیونکہ عمران نے اس کے ہاتھ کو ایک جھٹکا سا دیا تھا، اور تڑاک کی آواز کے ساتھ اس کا بازو جھولنے لگا۔ وہ اپنا بازو پکڑے لڑکھڑا رہا تھا۔ عمران نے اچھل کر پوری قوت سے اس کی ناک پر
टक्कर मारी और वो टकराता हुआ नीचे आकर गिर गया था। नाक की हड्डी टूट चुकी थी। अब तीनों गुंडे बेकार हो चुके थे। वो तो मर चुके थे और तीसरा फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। रूपा का ये देखकर गुस्से से बुरा हाल हो गया था। उसके बेहतरीन लड़ाके सिर्फ एक मामूली से आदमी से मार खा चुके थे। उसने चिल्लाहट के मारे इमरान पर गोली चला दी। इमरान फुर्ती से उछलकर एक तरफ हो गया। गोली सामने खड़े हुए रूपा के एक वेटर के सीने पर घुस गई थी। वो एक भयानक चीख मारकर दूसरी तरफ उलट गया था। ये देखकर रूपा और भी गुस्सा हो गया। उसने गुस्से की शिद्दत से होंठ भींच लिए और फिर तड़ातड़ इमरान पर गोलियां बरसने लगीं। लेकिन इमरान ने शिंग आर्ट्स का शानदार मुजाहरा किया। वो लट्टू की तरह घूम रहा था। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। छठी गोली के बाद चिल्लाहट में रूपा ने रिवॉल्वर भी इमरान पर खींचकर मारा। अब गुस्से के साथ साथ उसकी आंखों में हैरत की झलकियां भी नजर आ रही थीं। अचानक एक गोली इमरान के कान के पास से गुजर गई थी। एक बार एक वेटर ने गो इस बार एक वेटर ने गोली चलाई थी। बाकी लोग अभी हैरान और परेशान खड़े थे। इससे पहले कि वेटर दूसरी गोली चलाता, कैप्टन शकील ने फुर्ती से ब्रेन गन अपने कोट से बाहर ली और फिर हॉल में एक क़यामत आ गई थी। ब्रेन गन से निकलने वाले लावे ने हॉल में चीखें फैला दी थीं। पहले ही हमले में तकरीबन 20 आदमी फर्श पर पड़े तड़प रहे थे। इससे पहले कैप्टन शकील की ब्रेन गन का रुख रूपा की जानिब होता, रूपा ने दोनों हाथ खड़े करके बेख्तियार चलाना शुरू कर दिया। ठहरिए ठहरिए। कैप्टन शकील का हाथ रुक गया था। हॉल में अफरा तफरी मच गई। बहुत सारे लोग खौफजदा होकर बाहर भाग गए थे। ये बार चुके बंदरगाह के एक कोने में अलग थलग बना हुआ था। दूसरा ये बार रोपा का था, जहाँ हर रोज ऐसे खेल खेले जाते थे। ये और बात के पहले हमेशा रोपा की पार्टी का भला भारी होता था और अब वो शिकस्त खा चुके थे। यहाँ की पुलिस रोपा के नाम से खौफजदा रहती थी, इसलिए चाहे सारा दिन गोलियां चलती रहें, पुलिस कभी तवज्जो ना देती थी। आज इस बार में पहला दिन था जब 3 आदमी अजनबी अपनी सफाकी और बेजिगरी की धाक बिठाकर रोपा समेत पूरे बार में अपने आप का लोहा मनवा चुके थे। ये गुंडे इन तीनों को माखूफुल फितरत ही समझने लग गए थे। आप तीनों मेरे कमरे में चलें। आपकी तरफ मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। रोपा ने कैप्टन शकील की तरफ मुखातिब होकर कहा। हमारे साथ धोखे का तसव्वुर भी ना करना, वरना हम पहाड़ों को भी हिलाने की ताकत रखते हैं। तुम बेफिक्र रहो। रोपा जिसे दोस्त कहता है, इसके लिए जान तक लड़ा देता है। रोपा का लहजा इंतहाई दोस्ताना था। तुम अंदर ले जाकर हमें कान तो नहीं पकड़वा दोगे? इमरान का लहजा इंतहाई खौफजदा था और रोपा समेत बार में मौजूद दीगर लोगों के चेहरों पर उलझन आमेज मुस्कुराहट आ गई थी। वो इस नौजवान को समझने से कासिर थे, जिसने रोपा के नामी गिरामी चाकूबाजों को अकेले ही ख़त्म कर दिया था और रोपा जैसे निशानाबाज की गोली भी उसे छू ना सकी थी और अब इंतहाई खौफजदा लहजे में बात कर रहा था। कैप्टन शकील के सिर हिलाने पर जोसेफ और इमरान तीनों रोपा के ऑफिस में दाखिल हो गए थे और दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही हॉल में चहमगोइयाँ फैल गई थीं। लोग दोबारा मेज़ पर बैठ गए। बैरों ने जल्दी से मरे हुए और जख्मी लोगों को उठाकर हॉल के नीचे तहखानों में पहुंचा दिया था। हॉल की सफाई कर दी गई, फर्नीचर तब्दील कर दिया गया और फिर ऐसे मालूम होता था कि जैसे वहां कोई हंगामा हुआ ही ना हो। हॉल में बैठे हुए लोगों का मौजू ये तीनों अजनबी गुंडे थे। लोग बारी बारी इन तीनों के कारनामे बयान कर रहे थे। हर शख्स इन तीनों की सफाकी की बहादुरी से मुतासिर था। कैप्टन शकील से इसीलिए कि उसने ना सिर्फ एक हाथ से वेटर की गर्दन तोड़ दी थी, और जोसेफ से इसीलिए कि उसने बोमी जैसे देवहकल गुंडे को खिलौने की तरह उठाकर दीवार से दे मारा था। और इमरान को तो वो सब माहौकुल फितरत ही इंसान समझ रहे थे। इधर ये बातें हो रही थीं और उधर दरवाजे के अंदर एक लंबी सी मेज के गिर्द तीनों बैठे थे। उनके सामने रोपा बैठा हुआ था और इन तीनों को तजस्सुस आमिद नजरों से देख रहा था। मैं तुम तीनों की बहादुरी से बेपनाह मुतासिर हुआ। रोपा का लहजा खालिस दोस्ताना था। कैप्टन शकील ने बेपरवाही से जवाब दिया। इमरान और जोसेफ चुपचाप बैठे थे। आप लोग कहाँ से आए? रोपा ने कैप्टन शकील से पूछा। जामनगर से, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। आपका मकसद? रोपा ने पूछा। तुम पूछने वाले कौन होते हो? कैप्टन शकील का लहजा इंतहाई खूंखार था। नाराज क्यों होते हो दोस्त? मैंने तो सिर्फ इसीलिए पूछा कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रोपा का लहजा भी दोस्ताना था। वो शायद इनकी बहादुरी से बेहद मुतासिर मालूम होता था, वरना रोपा जैसा गुंडा और किसी से दबकर बात करे, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मैं बताऊं, आलू की भुजिया की तरकीब मालूम करनी थी। इमरान ने टोपी सर से उतारकर मेज पर रखते कहा और रूपा हंस पड़ा। फिर इमरान से मुखातिब होकर बोला। नौजवान, तुम वाकई टाइगर हो। आज तक मेरे निशाने से कोई नहीं बच सका, लेकिन तुमने जिस फुर्ती और चुस्ती का मुजाहरा किया है, इसके मुतालिक मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। चलो अच्छा है, अब तो तसव्वुर व आसानी कर सकते हो। इमरान ने दांत निकालते हुए कहा। बकवास मत करो टाइगर,
کیپٹن شکیل نے عمران کو ڈانٹتے کہا، اور عمران نے روپا کو آنکھ مار کر سر جھکا لیا، لیکن جوزف کے چہرے پر ناگواری کے اثرات صاف نمایاں تھے۔ اسے کیپٹن شکیل کا اس انداز میں ڈانٹنا بہت برا لگا تھا، لیکن چونکہ آرڈر خود عمران کے تھے اسی لیے ان کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا، ورنہ کیپٹن شکیل کے مقابلے میں آنے سے گریز نہ کرتا۔ یہ دیکھو روپا، ہم جام نگر سے یہاں اسی لیے آئے ہیں کہ اب ہم جام نگر اونچے درجے کے گنڈوں کے لیے چھوٹا ہو گیا ہے۔ وہاں معمولی کام ملتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اونچا کام ہو۔ تمہاری شہرت سنی تھی، سوچا چلو جا کر مل آئیں گے، لیکن تمہارے گنڈوں کی بے وقوفی ہے کہ تمہارے ساتھ ملاقات اور ان حالات میں ہو رہی ہے۔ کیپٹن شکیل نے اپنی آمد کی وجوہات کی وضاحت کرتے کہا، میرے گنڈوں نے جو کچھ بھی کیا اچھا کیا، ورنہ میں تم میں چھپے ہوئے یہ سارے جوہر کہاں سے دیکھ سکتا تھا؟ نیز تم لوگ کسی قسم کا کام کر سکتے ہو، قتل، ڈاکہ، چوری۔ روپا نے بغور کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے کہا۔ یہ سنتے ہی کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے میز پر زور سے مکہ مارتے کہا، روپا، تم نے میری دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اسی لیے میں خاموش ہو گیا، ورنہ میری توہین کرنے والے اس دنیا میں دوسرا سانس نہیں لے سکتے۔ یہ میرا ریکارڈ ہے، تم کیا سمجھتے ہو ہم معمولی گنڈوں میں سے ہیں جو قتل، ڈاکہ، چوری کر سکتے ہیں؟ تو پھر؟ روپا کے چہرے پر الجھن آمیز تاثرات تھے۔ ہمیں کوئی بھی اچھی پارٹی دلوا، غیر ملکی ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ معاوضہ معقول دیتے ہیں، رقم ایڈوانس لیں گے، پھر دیکھو ہم حکومت کا تختہ کیسے الٹتے ہیں۔ روپا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن فی الحال تو میری نظر میں ایسی کوئی پارٹی نہیں۔ ہو سکتا ہے عنقریب مجھے ایسا کوئی کام مل جائے، اس وقت تک البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے بار میں رہیں۔ جیسے ہی کوئی کام ملا میں ساری بات تمہیں بتا دوں گا۔ روپا، یہ سن لو، آئندہ ایسی بات ہمیں ہرگز نہ کہنا، ہم کسی کے دستے نگر ہو کر نہیں رہ سکتے۔ اگر تمہارے پاس کام نہیں ہے تو ہم دارالحکومت چلے جاتے ہیں، وہیں کام بھی ڈھونڈ لیں گے۔ ناراض کیوں ہوتے ہو میرے دوست؟ میرا مقصد تمہاری توہین نہیں، بلکہ میں تو ایک خاص دوستانہ پیشکش کر رہا ہوں۔ ویسے کام تو میرے پاس ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ کام بہت اونچا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے آپ لوگوں کی بہادری دیکھ لی ہے، لیکن اس کی کیا ضمانت کہ ایک تو وہ آپ مجھ سے غداری نہیں کریں گے، اور دوسرا آپ لوگ وہ کام نپٹا لیں گے۔ دیکھو روپا، جہاں تک غداری کا تعلق ہے تو تم اس کا تصور بھی ذہن سے نکال دو، کیونکہ ایک دفعہ جس سے ہم نے وعدہ کر لیا مرنے کے بعد بھی ہم نبھاتے، باقی رہ گیا کام نپٹانا، تو ہمارا امتحان لے سکتے ہو، لیکن اس امتحان کا تمہیں معاوضہ دینا پڑے گا۔ اوکے، پھر آپ لوگ ایک چھوٹے سے امتحان کے لیے تیار رہیں۔ بالکل، تم جس وقت چاہو امتحان لے سکتے ہو۔ چلو یہ کام ابھی ہو جائے تو زیادہ بہتر، روپا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہیں، اور پھر روپا کے پیچھے پیچھے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض بڑی پھرتی سے جگ گیا تھا، ورنہ آج اس کا نام بھی شہیدوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا۔ فائر ضرور سائلنسر لگی رائفل سے کیا گیا تھا، اسی لیے ایک ہلکی سی زوم کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہ دی۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ ہوٹل سے باہر نکلتے ہی سپرنٹینڈنٹ فیاض کی نظر اچانک سامنے والی بلڈنگ کی طرف اٹھ گئی تھی، اور پھر اسے رائفل نظر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ دوسرا فائر ہوتا سپرنٹینڈنٹ فیاض لپک کر ایک کھمبے کی آڑ میں ہو گیا، لیکن دوسرا فائر نہ ہوا اور رائفل بھی غائب ہو گئی۔ غصے سے سپرنٹینڈنٹ فیاض کا برا حال تھا، اس کا بس نہ چلتا تھا، ورنہ اس کی خواہش تھی کہ وہ یہیں سے ہاتھ بڑھا کر مجرم کی گردن پکڑ لے۔ چند لمحے وہ انتظار کرتا رہا، پھر بھاگتا ہوا اپنی کار کے نزدیک پہنچا۔ چند لمحے بعد اس کی کار تیزی سے کمپاؤنڈ سے باہر نکل آئی۔ سامنے والی بلڈنگ کا مین گیٹ ہوٹل کے بالکل سامنے تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کار کا رخ عمارت کی سائڈ میں جانے والی سڑک کی طرف کر دیا تھا۔ ایک منٹ بعد وہ عمارت کی پچھلی سائڈ میں آ گیا۔ یہاں بھی ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اس نے ذہانت سے کام لیا۔ اس کا خیال تھا کہ مجرم مین گیٹ سے نکلنے کے بجائے پچھلے دروازے کو ترجیح دے گا، اور یہی ہوا تھا۔ فیاض کار جیسے ہی وہاں لے کر پہنچا، ایک لمبا تڑنگا شخص اور اوور کوٹ پہنے ہوئے دروازے سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اس کی حرکات سے بے چینی نمایاں تھی۔ فیاض فوراً سمجھ گیا کہ اس کا ملزم یہی ہے۔ اس کو خیال آیا کہ نیچے اتر کر فوراً اس کی پٹائی شروع کر دے، لیکن آج کل اس کا دماغ ذرا تیز جا رہا تھا۔ اس نے پہلا خیال ترک کر کے اس کے تعاقب کی ٹھانی، اسی لیے وہ کار میں بیٹھا اس کو دیکھتا رہا۔ وہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا سڑک پار کر گیا تھا، اور پھر اس نے سائڈ میں لگی ہوئی ایک لمبی چوڑی کار کا دروازہ کھولا۔ کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ فیاض کی کار بھی پیچھے تھی۔ آگے جانے والی کار مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی دارالحکومت کے مشہور ترین ہوٹل قیام کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی تھی۔ فیاض بھی اپنی کار کمپاؤنڈ میں لیتا چلا گیا۔ جب اس نے کار پارکنگ شیڈ میں روکی تو کار سے وہ شخص اتر کر ہال میں داخل ہو چکا تھا۔ فیاض نے جلدی سے کار لاک کی اور پھر وہ بھی ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک نظر ہال میں ڈالی۔ سامنے کرسی پر اس کا مطلوبہ آدمی بڑے اطمینان سے پائپ پی رہا تھا۔ اس کا اطمینان دیکھ کر فیاض کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔
دیکھو کس آرام سے بیٹھا پائپ پی رہا ہے، اگر مجھے گولی لگ جاتی تو یہ اور بھی اطمینان سے پائپ پیتا۔ اس آدمی کے اطمینان نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ اب غصہ فیاض کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس نے تمام مصلحتیں بالائے طاق رکھ دیں اور اب وہ براہ راست اسے نپٹنا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ تیر کی طرح اس آدمی کی طرف بڑھا۔ اس کے پاس آ کر وہ رک گیا تھا۔ اس آدمی کے چہرے پر فیاض کو دیکھ کر ناگواری اتری تھی، لیکن فیاض نے اسے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ اس نے اپنی جیب سے سروس ریوالور نکال کر اس کا رخ اس آدمی کی طرف کر دیا۔ چلو میرے ساتھ، فیاض نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا۔ ریوالور دیکھ کر اس آدمی نے تعجب سے آنکھیں جھپکائیں، پھر حیرت سے بولا، کون ہو تم؟ تمہاری موت؟ سپر فیاض نے اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ بچے ابھی مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اب مطلب پوچھ رہے ہو؟ فیاض کا غصہ پورے عروج پر تھا۔ ریوالور دیکھ کر ہال میں افراتفری مچ گئی۔ کیا تم پاگل ہو؟ اس آدمی کو بھی اب غصہ آ گیا تھا۔ ویسے تو شکل و صورت سے کافی معزز معلوم ہو رہا تھا۔ میں کہتا ہوں سیدھی طرح میرے ساتھ چلو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ اتنے میں مینیجر بھاگتا فیاض کے پاس پہنچ گیا، ورنہ فیاض سے تو اچھی طرح واقف تھا۔ آخر تم ہو کیا بھلا؟ اب وہ شخص کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور فیاض نے اپنا تعارفی کارڈ نکال کر میز پر پھینک دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کارڈ کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں تعجب کے آثار بھی اور زیادہ نمایاں ہو گئی۔ لیکن محکمہ خفیہ کو میری کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس نے بدستور تعجب سے پوچھا۔ مینیجر بھی حیرت سے کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ تم نے مجھ پر گولیاں چلائی تھیں، سپر فیاض نے وضاحت کی۔ تم بھنگ تو نہیں پی کر آئے؟ مجھے کیا ضرورت تھی تم پر گولی چلانے کی، اور اگر تم انٹیلیجنس کے سپرڈنٹ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم شریف شہریوں کو پریشان کرتے پھرو۔ اس نے انتہائی غصے سے کہا۔ یہ سب کچھ میں اپنے دفتر میں چل کر بتاؤں گا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے غصے سے کہا۔ تم صوبے کے گورنر لگے ہو؟ فیاض نے مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا۔ تمہاری شامت آئی، اس نے غصے سے پھنکارتے کہا۔ پھر اس نے مینیجر کو ٹیلی فون سیٹ میز پر لانے کو کہا۔ اس ہوٹل میں انتظام تھا کہ گاہکوں کو میز سے اٹھ کر کاؤنٹر پر ٹیلی فون کرنے کے لیے نہ جانا پڑتا، بلکہ ٹیلی فون وہی میز پر پہنچا دیا جاتا تھا۔ مینیجر کے اشارے پر ایک بہرا پھرتی سے ٹیلی فون میز پر لے آیا تھا۔ اس نے نمبر گھمانے شروع کر دی۔ یہ تم کس کو فون کر رہے ہو؟ فیاض نے بدستور اسی لہجے میں کہا۔ سر رحمان کو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور فیاض کو یوں محسوس ہوا جیسے بم پھٹا ہو۔ تو کیا یہ ملزم نہیں؟ مجھ سے غلطی ہوئی، اور پھر یہ سر رحمان کا واقف ہے تو اس کی صحیح معنوں میں شامت آ گئی۔ اتنے میں اس نے بات کرنی شروع کر دی۔ ہیلو سر رحمان، میں رانا بول رہا ہوں۔ جی ہاں، اور پھر اس نے ہوٹل میں پیش آنے والا سارا واقعہ فون پر بتا دیا۔ چند لمحے وہ ریسیور کانوں سے لگائے سنتا رہا اور پھر ریسیور فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ فیاض نے مردہ ہاتھوں سے ریسیور کانوں پر لگایا تھا۔ جی میں فیاض بول رہا ہوں، اس نے کہا۔ فیاض، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم نے میرے ہوٹل میں سر مختار رانا پر ریوالور کیوں نکال لیا ہے؟ جانتے ہو وہ کون ہے؟ قومی اسمبلی کا ممبر اور صدر مملکت کا خاص الخاص دوست۔ سر رحمان کے غصے سے بھری آواز نکلی تھی، اور پھر فیاض کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اسے بات کرنی مشکل ہو گئی۔ جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس نے واقعی اسے پاگل کر دیا تھا۔ سر ہوٹل ڈیلکس کی سامنے والی بلڈنگ سے انہوں نے مجھ پر رائفل سے گولی چلائی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے صورتحال واضح کی۔ نان سینس، تم مجرم کو پکڑنے کے بجائے سرانا کے پیچھے پڑ گئے۔ فوراً ان سے معافی مانگو اور میرے پاس پہنچو۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فیاض نے جھٹکے سے ریسیور کریڈر پر رکھ دیا اور مرے مرے لہجے میں سرانا سے کہا، میں معافی چاہتا ہوں جناب، مجھے غلط فہمی ہو گئی۔ آئندہ آدمی دیکھ کر ہاتھ ڈالا کرو مسٹر سپرنٹینڈنٹ، سر رانا نے انتہائی تلخی سے کہا، اور فیاض کا جی چاہا کہ یا تو خودکشی کر لے یا زمین پھٹے اور وہ زمین میں سما جائے۔ اس کی برسر عام اتنی زبردست بے عزتی آج تک نہ ہوئی تھی، اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اس پر کہکے لگا رہے ہیں۔ ہوٹل سے باہر آ کر اس نے کار سٹارٹ کی۔ اسے ایک دفعہ خیال آیا کہ اس بلڈنگ کی تلاشی لینا ضروری ہے، لیکن اس نے سوچا کہ اب وہاں کیا رکھا ہوگا، اور وہ غصے سے آنکھیں سرخ کیے اندھا دھند کار چلاتا سر رحمان کی طرف چل پڑا تھا۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پارٹ 2 میں کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔